बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और आज खसूसी अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये खसूसी अफराद बिलाशुबा मुआशरे में बहुत अहम मकाम रखते हैं और इनको मोहब्बत और केयर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हम देखते हैं कि सभी मोहब्बत भी करते हैं, केयर भी करते हैं, लेकिन अंदाज कुछ मुख्तलिफ होता है। तो आज के शो में ज़रूर हम इस पे भी बात करेंगे, साथ ही साथ कुछ बात होगी माजूरों के हुकूक के हवाले से और आपकी मुलाकात करवाएंगे कुछ ऐसी मिसालों से जो कि माजूरी के बावजूद कामयाब ज़िंदगी गुजार रही हैं। साथ ही साथ लॉकडाउन से जहाँ पर बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, वहाँ पर एक बड़ा मसला ये भी देखा जा रहा है कि घर में लड़ाई झगड़े के वाक़यात हो रहे हैं। ख़वातीन बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ों में हम देख रहे हैं मशगूल नज़र आ रही हैं, तशद्दुद के वाक़यात जो हैं वो भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो बिलाशुबा इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस अमर की है कि हौसला और सब्र से काम लिया जाए। खैर, इस टॉपिक पे भी प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे और इसके साथ साथ शहर की अहम खबरें भी हम शामिल करेंगे। तो खबरों की तरफ चलते हैं, शामिल करते हैं आज की टॉप स्टोरीज। पहली खबर हमारे पास है, शहर में गंदगी, कूड़े के ढेर, लोग परेशान तो कंपनियों के साथ सफाई का मुआहदा इसी माह खत्म। होटल रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर खाना ममनू, ओपन एरिया में एहतमाम करना होगा। सीएनजी 2 रुपए 60 पैसे फी लीटर महंगी, नई कीमत 81 रुपए 80 पैसे मुकर्रर। और लाहौर की 4 यूनिवर्सिटीज दुनिया की टॉप 1000 जामियात में शामिल। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज, इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हसन इफ्तिखार मौजूद है, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हसन। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बस ठीक ठाक। हसन, कोविड की सूरत हाल तो हमारे सामने है, उससे जो मेजर्स लिए गए हैं लॉकडाउन के और फिर जिस तरह से तादाद बढ़ रही है, इस पे एक आपका कमेंट चाहिए, फिर आते हैं शहर की सूरत हाल पर। देखिए जी, वो कोविड के साथ तो हालात ख़राब होते जा रहे हैं। अब हमारी कुछ वो भी है ना, हम अगर आप बाजार में जाएं अभी हम चले जाएं तो तब भी लोग बगैर मास्क के फिर रहे हैं और उसी तरह रश है। तो ये तो हमारा अब काम है ना कि जब तक हम ये नहीं करेंगे कि हम लोग उसका ख्याल नहीं करेंगे, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हमारा ही नुकसान है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। अब देखें कब हम अच्छे मॉडल सिटीजन बनते हैं। बिल्कुल, और इसमें कोई मुश्किल चीज़ भी नहीं है कि जो समझ में नहीं आ रही है और लोग इसको अपनाने को तैयार नहीं। खैर, आगे चल के तादाद भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, हालात क्या हैं वो भी आपको बताएंगे। अभी पहली खबर ये है, शहर का बहुत बड़ा मसला बनता चला जा रहा है और वो है गंदगी। हर जगह कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं, लोग परेशान हैं, तो कंपनियों से सफाई का मुआहदा इसी माह खत्म हो गया। क्या कहेंगे हसन? अभी आते हुए भी ये जिस सड़क से मैं होके आ रहा था, वहाँ पर सड़क के दरमियान में लोगों ने वो लिफाफे रखे हुए हैं गंद के, और ऐसा लग रहा है कि वो उठाया ही नहीं हुआ काफ़ी दिनों से। ये हैरत की बात है, ये वही लाहौर शहर है जहाँ पर यहाँ पर वो मशीनें भी चलती थी, रोज़ सफाई भी होती थी, अब वो और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जब सुबह ऑफिस आने का टाइम होता था, प्रॉपर पानी लगा रही होती थी वो मशीनें, सफाई का इतना मैंने वो देखी, उनमें से कुछ आजकल चलती हुई वो सूखा ही मिट्टी उड़ा रही होती हैं, बजाय इसके कि वो सफाई करेंगी। उसमें जो वाटर का प्रेशर से वो साफ पहले धोता था, फिर उसको ब्रश मारते हैं, अब वो खाली ब्रश चलते जा रहे हैं। फिर मशीनरी, इसमें आपकी खबर में लिखा हुआ है कि मशीनरी वापस मांग ली। मुझे तो पिछले 1-1.5 साल से मशीनरी नजर ही नहीं आ रही। अब तो वो कोई ट्रैक्टर टाइप की चीजें हैं जिनसे वो खींच रहे हैं। ये वही शहर है जहाँ पे पता नहीं मॉडर्न सी मशीनरी होती थी। तो अगर ये उनका कसूर भी है तो ये गवर्नमेंट मौजूदा जो थी, इनको चाहिए था कि उनको कहती कि अगर आपने अपना एक्सटेंड करवाया है 1-2 का जो कॉन्ट्रैक्ट है तो कम से कम उसमें डिलीवर तो करें। अल्लाह जानता है ये क्या करेंगे। अच्छा, मुझे डर किस बात का है ना कि इनकी जो पार्टी लीडरशिप है वो मुसलसल ये कहती रही है कि ये तो जी बहुत महंगा इन्होंने लाहौर को दे दिया, ये तो जी 20 करोड़ का काम था जो इन्होंने 2 अरब का दे दिया, या 50 करोड़ का काम था जो 5 अरब का दे दिया। ये इस किस्म की जिस तरह ये गुफ्तगू करते थे, मेरा ख्याल है कि ये इनको एहसास नहीं है कि 1998 का लाहौर नहीं है, ये 1999 का लाहौर नहीं है। ये पुराना वो वाला नहीं है जिसकी तादाद, जिसकी जो आबादी थी वो 30-35-40 लाख की थी, तो सफाई के लिए पैसे भी कम लगते थे। जितना बड़ा हमने शहर बना लिया है, 1.25 करोड़ के करीब का हमारा शहर है, तो सफाई में भी उतने ही पैसे लेंगे। पैसे नहीं खर्चेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, और अगर ये नहीं कुछ करेंगे तो बड़े बुरे हालात नजर आ रहे हैं। जिस कदर लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गंद है, अभी आप हमारे जो प्रोग्राम लोग देख रहे हैं आपका और देखते होंगे, अगर उनको आप कहें कि आपको वो व्हाट्सएप करें वीडियोस, तो वो आपको अभी कई अगले आधे घंटे के अंदर 1 दर्जन भर वीडियोस भेज देंगे। अच्छा, मुझे तो परेशानी हो रही है हसन, ये फुटेज भी आप देख रहे हैं, कल हमारे रिपोर्टर्स ने मुख्तलिफ इलाकों से हमें रिपोर्ट किया है,
لاہور کے کبھی یہ مناظر نہیں تھے. یہ جب کبھی بھی میں نے دیکھے ہیں کراچی کے یہ مناظر دیکھے ہیں, اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے یہ وہ شہر ہے جس کی صفائی کی مثالیں دی جاتی تھی, جہاں پر اب پلاننگ کی بھینٹ چڑھ رہا ہے یہ معاملہ, یا تو پھر آپ حکومت سابقہ حکومت پر یہ چیزیں ڈال رہے ہیں. اگر سابقہ حکومت کی جانب سے اچھی پلاننگ نہیں بھی تھی تو آپ تو 2-2.5 سالوں میں اچھی پلاننگ کر کے معاملات کو ٹھیک لے کے چل سکتے. اچھا نا, ایک بات حیرت کی ہے کہ چلیں پچھلی حکومت کی پلاننگ ٹھیک نہیں تھی لیکن ان کی جو امپلیمنٹیشن تھی وہ تو اچھی تھی نا, صفائی ہو تو جاتی تھی نا. اگر ان کی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کون سا پلاننگ کا فالٹ تھا. اور شہباز شریف صاحب کم از کم ان چیزوں کو پریورٹی دیتے تھے, خود باہر نکل کے نوٹس لیتے تھے, لوگوں کی دوڑیں لگ جاتی تھی. میں نے آپ کو کہا نا, اس گورنمنٹ کی جو پہلی پرائورٹی ہے نا, جب یہ شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے روپے کی اس چیز کی قیمت کتنی ہے, اور اگر پچھلی حکومت نے کچھ زیادہ پیسے کسی چیز پہ خرچے ہیں تو وہ اس پہ شور ڈال دیتے ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے کہ بس یہ نہ کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے ڈر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 40-50 کروڑ کا کام تھا, اس میں کیا ہوگا, کوئی مشینری, مجھے تو لگتا ہے بیچارے غریب لوگ جو ہیں وہ خود ہی اٹھایا کریں گے. اگر آپ نے نوٹس کیا ہو تو وہ پہلے پک اپس ہوتی تھیں جن کے اندر وہ گن ڈالا کرتے تھے, اب وہ بیچارے غریب لوگ وہ جو سینیٹری ورکرز ہیں وہ خود ہی اٹھائی پھر رہے ہوتے ہیں, کوڑا وہ اٹھا کے کہیں دور دور لے کے جا رہے ہوتے ہیں پھینکنے کے لیے. تو حیرت کی بات ہے یہ دیکھیں نا, جو چیزیں ایک فیسلٹی اویلیبل تھی لاہور کے شہریوں کو وہ آپ ان سے چھین لیں گے تو پھر وہ آپ کی تعریف تو نہیں کریں گے نہ میں کروں گا نہ کرے گی. تو پھر اب یہ خود گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ کچھ اچھے کام کیا کریں تاکہ ان کی تعریف ہم بھی کریں. ہمارا بھی دل کرتا ہے خان صاحب کی تعریف کرنے کا, وزار صاحب کی حکومت کی تعریف کرنے کا, کس کا دل نہیں کرتا. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اب یہ شہر لاہور کا جب بڑا مسئلہ بن گیا ہے, فی الحال ہم نے کل شہر کی تمام صورتحال بھی دکھا دی ہے لیکن ابھی تک کسی نے نوٹس نہیں لیا, ابھی تک اس پر کوئی کام جو ہے وہ شروع نہیں ہوا. پچھلے سال بھی انہی دنوں کے اندر ایک دفعہ اس طرح ہوا تھا, پھر انہوں نے ایک بڑا بھرپور ایکشن لیا, پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ہم کوڑا اٹھوائیں گے, پھر مطلب ایک مہم سی بنائی گئی. ایک یہی تو مزے کی بات ہے کہ جو کام آلریڈی ہوتے تھے, مطلب ایک ڈیسائیڈڈ کام تھا, نارمل سی چیز تھی کہ جی صفائی ہوتی ہے جی شہر کی, اس کو یہ حکومت جو ہے ایک ایونٹ بنا لیتی ہے کہ جی اب ہم ہفتہ صفائی منائیں گے. اور یقین کیجئے یہ آنے والے دنوں میں آپ سنیں گے ڈی سی صاحب لاہور کے جو ہیں وہ اعلان کر رہے ہوں گے کہ اب ہم ہفتہ صفائی منائیں گے اور ہر جگہ سے کوڑا اٹھا دیا جائے گا. کرنا پڑتا ہے. حسن آپ کو پتا ہے سونا لاہور مہم چل رہی ہے, تو وہ سونا لاہور میں کیا صفائی ستھرائی نہیں شامل ہوتی؟ نہیں, اس میں سے وہ پینٹ وغیرہ وہ آپ نے دیکھا نہیں, انہوں نے لبرٹی چوک کا رنگ بدل دیا, اس کی کوشش کی نام بدلنے کی, مجھے پینٹ بنانے والی کمپنی کے ساتھ کیا تھا. آپ پوش علاقوں کو مزید پالش کر کے دکھا رہے ہیں کہ پوش علاقوں کی یہ صورتحال ہے. تو جن علاقوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے, ایبٹ روڈ, جین مندر, لانس روڈ, تاج پورہ اسکیم, آخری سٹاپ, یہاں پر کیا لوگ نہیں رہتے ہیں؟ ان کے ووٹر نہیں رہتے یہاں پر, پی ٹی آئی کے ووٹر نہیں رہتے یہاں پر, مسلم لیگ نون کے ووٹر رہتے ہیں, تو اس لیے ان کے لیے شاید, میں نے آپ کو بتایا نا یہ لاہور شہر جو ایک لاوارثہ شہر ہے, تو چونکہ جہاں سے ان کو کچھ ٹیلی ویژن کی کوئی فوٹیجز بن جائیں گی, تصویریں بن جائیں گی کہ انہوں نے کچھ کام کیا, وہاں پہ تو شاید وہ کچھ کرا دیتے ہوں گے, باقی نہیں کرتے. اچھا, اس میں بری بات جو ہے وہ خطرناک یہ ہے کہ اگر آپ ان کو اس بات کا احساس دلائیں کہ یہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں تو یہ بڑی عجیب و غریب گفتگو کرتے ہیں. مطلب ان کے پی ٹی آئی کا, کل پی ٹی آئی کے لاہور کا ہینڈل تھا, اس نے ایک صحافیوں کی لسٹ جاری کی ہوئی تھی کہ یہ جعلی صحافی ہیں, لفافہ لیتے ہیں, اور یہ ہمارے حق والے اچھے صحافی ہیں. تو جو سیاسی حکومتیں جو ہیں وہ اپنی مرضی کے صحافیوں کی لسٹیں دینا شروع کر دیں, وہ پھر اس طرح کی باتیں کرنے پہ آپ کے خلاف ہی ہو جاتی ہیں, اور کیا کریں گے. چلیں وہ تو لسٹیں دینا ایک طرف, لیکن یہ مناظر کون چھپائے گا شہر میں جب آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آتی جائیں گی اور آپ یہ چیزیں دکھانے پر مجبور ہو جائیں گے, تو پھر یہ بھی بات تو نہیں ہے. پھر تو ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی نا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہماری وجہ سے یہ ہو رہا ہے, ہماری ناکامی ہے, ہماری غفلت ہے, ہماری کوتاہی ہے. پھر اگر خود ماننے کو تیار نہیں ہے تو پھر ہماری تو رسپانسبلٹی ہے. ہماری تو رسپانسبلٹی, ہم اپنی رسپانسبلٹی پوری کریں گے, لیکن وہ نہیں مانیں گے. میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں, میں نے آپ کو بتایا ایونچولی یہ اعلان کیا جائے گا, ہمیں اور آپ دونوں ہی بھی آپ دیکھیے گا, یہ اعلان ہوگا کہ ہم ہفتہ صفائی منا رہے ہیں, اس کے اوپر بڑے باقاعدہ پروموشن کی جائے گی. پھر مختلف چینلوں سے کہا جائے گا کہ آپ ہماری پروموشن کیوں نہیں کر رہے کہ ہم اتنا بڑا کام کریں, ہم لاہور صاف کر رہے ہیں. ان سے اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ بھائی وہ لاہور ہر روز صاف ہوتا تھا, صبح ہوتا تھا, گاڑیاں آتی تھیں, گند اٹھا کے لے جاتی تھیں, اور وہ ڈیز مقرر تھے نا. اور پھر جب آپ کا ہفتہ صفائی ختم ہو جائے گا تو پھر لاہور کا کون پرسان حال ہوگا؟ نہیں, وہ پھر اگلے سال تک کا ہفتہ صفائی. پچھلے سال میں آپ کو بتا رہا ہوں انہی دنوں میں منایا تھا, نومبر دسمبر کی بات ہے, تب بھی اسی طرح تھا, گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. دیکھیں یہ گورنمنٹ جو ہے نا اپنے لیے بہت سارے مسائل اکٹھے کر لیتی ہے, مہنگائی, بے روزگاری, جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں لوگوں کے وہ بھی نہیں کرنے. تو جب اکٹھا بہت زیادہ ہو جائے گا, ان کے خلاف بہت زیادہ تنقید ہوگی, تو پھر بیچارے ہل آ جاتے ہیں. یعنی بس شہریوں کا جینا دوبھر کر دینا ہے, وہ چاہے مہنگائی کی صورت میں ہے, وہ چاہے پھر اس طرح شہر کی صفائی ستھرائی, اور پھر وہ چاہے چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہم جگہ جگہ شہر میں دیکھ رہے ہیں, وہ چاہے گیس نہیں کہیں پہ آ رہی ہے, وہ چاہے گندگی ہے, کہیں پہ پائپ لائنز کا ایشو ہے, سیوریج مسائل ہیں, لوگوں کے لیے صرف اور صرف مسائل ہی رہ گئے ہیں. خیر, کورونا کی موجودہ صورتحال ڈسکس کریں گے, ہوٹل اور ریسٹورنٹس کے لیے کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. لیکن ابھی ایک بہت انٹرسٹنگ خبر میرے پاس آئی ہے, اور خبر ہے ہائی کورٹ سے. تو یہ پیشی کا انوکھا انداز ہے. بریک پہ مجھے جانا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हसन के साथ मैं अभी डिस्कस कर रही थी, ये अनोखा अंदाज पहले कभी ना मैंने देखा, शायद हसन आपने भी नहीं देखा। तो हैरत की बात है, मैं सोच रहा हूँ कि इनको खैर जाने तो बने अंदर, लेकिन जज साहब जो है जब उनको पता चलेगा कि भाई बैंड बाजे के साथ आए हैं तो वो मतलब खुद इंटरेस्ट तो लेंगे जरूर। हो सकता है वैसे कोई पता नहीं तौहीन अदालत लग जाए क्योंकि पता नहीं किस किस्म का केस है, लेकिन ये जरूर है कि मैंने आज तक नहीं देखा ये वाकई अपनी नौयत का एक अनोखा ही। मैं सोच रहा था शायद कोई शादी हो रही हो तो इसने सोचा कि वो आजकल कोरोना की वजह से काम खराब चल रहा है तो आप ऐसा करेंगे जी बारात मेरे साथ जल्दी चले हम हाई कोर्ट का चक्कर लगा के आते हैं, और वो बैनर्स भी साथ उठा रखे हैं। खैर अगली खबर की तरफ चलते हैं, और अगली हमारे पास है शहर में कोरोना केसेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और 447 केसेस, और कल तक के जो फिगर्स हमारे पास हैं उसके मुताबिक 5 लोग जिंदगी की बाजी भी हार गए हैं। ये चीज़ भी अभी हम ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे कि केसेस बढ़े हैं, लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं हैं। अब ये देखें ना, मुझे नहीं पता किस तरीके से लोगों को पता चलेगा। हम हर रोज सुनते हैं, अगर आप फेसबुक देखें, मैं लोगों को यूजुअली आजकल कहता होता हूँ कि आपने सोशल मीडियाज को चेक करना है, वहाँ पर होता ही है कि वो सिर्फ आपके इमीडिएट लोग ही हैं ना जिनको आप जानते हैं। यकीनन उसके अंदर भी कहीं ना कहीं रोज़ एक टाइमलाइन पे आया होता है कि कोई फौत हो गया और उसको कोरोना था, या कोई दुआ कर रहा होता है कि भाई मेरे बुजुर्गों को या मेरे फैमिली के अंदर किसी को कोरोना हो गया है तो प्लीज़ दुआ करें। अब बात ये है कि इससे बचना हमने, मैंने और आपने, ये मास्क हम जेब में लेके फिरते हैं, ये देखें, ये बिल्कुल ये लोग जो हैं, आप चलें मैं तो प्रोग्राम में आपके साथ इतनी दूर बैठा हूँ, ये मास्क लोग हर वक्त ये मास्क जेब में लेके फिर होते हैं। आजकल कभी किसी को कहें कि मास्क पहन लें तो कहते हैं जी है तो सही मेरे पास, वो जेब से निकाल के आपको दिखा देते हैं। लोगों का तो रवैया इतना अजीब होता है, पहनना होता है लेकिन उसको मुंह के ऊपर करने की जहमत। अच्छा, और नाराज हो जाते हैं ना। मसला ये है कि एक तो लाहौरी शहर जो है ना, पता नहीं उनको, मतलब मैं उनको कहता भी हूँ कि भाई आपके लिए कह रहा हूँ ना, आप अपना भलाई करेंगे अगर नाक के ऊपर कर लेंगे थोड़ा सा, तो अगर आपने पहन ही लिया है तो ये चिन के ऊपर रखने के लिए। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटियां हमारी अपनी, हमें कोई नहीं कर सकता। मैं इस बात में ये जरूर आइडेंटिफाई करूंगा कि गवर्नमेंट का भी कुछ इसमें कसूर ये है कि ये बड़ा लैक्स एटीट्यूड था इनका। पहले ये कहते रहे मतलब कि नहीं होता कोरोना, कुछ भी नहीं होता, फिर जब इनको पिछली दफा कि जब पीक आई तो उनको रियलाइज हुआ नहीं कुछ होता है, फिर इन्होंने आराम से ऐलान कर दिया फतह का कि हम तो शायद इनविंसिबल हैं, पाकिस्तानियों को शायद कोरोना होता ही नहीं। बात कर रहे हैं वो अभी भी चल रहा है, जबकि दूसरी लहर कहा जा रहा है शदीद है। हम देख रहे हैं हर रोज हर गुजरते दिन के साथ मैयर्स लिए जा रहे हैं, इकदामात उठाए जा रहे हैं, कभी लॉकडाउन की सूरत में, और अभी खबर मेरे सामने ही है होटल और रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर खाना ममनू, ओपन एरिया में एहतमाम होगा। यानी ये वो स्टेप्स हैं जो सूरत हाल देखने के साथ साथ लिए जा रहे हैं। लेकिन हसन आप भी न्यूज़पेपर में पिक्चर देख रहे हो और मेरे पास भी ये सामने आपको मैं पिक्चर दिखा सकती हूँ नौलखा बाजार की। मतलब अगर आप ये मैयर्स ले रहे हैं कि लॉकडाउन मुख्तलिफ एरियाज में कर दिया है कि वहाँ के लोगों को महदूद किया जाए, होटल और रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर खाना ममनू करार दे दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ ये नौलखा बाजार जहाँ पर सस्ती शॉपिंग के लिए लोगों का इस कदर रश होता है कि आप तस्वुर भी नहीं कर सकते, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में तो सोच भी नहीं सकते कि वो है क्या। हसन कभी आपने विजिट किया, यहाँ से बाहर गुजरते हुए देखा है कि हालात देखा, बिल्कुल रिपोर्टिंग की, यहाँ जाके काम भी किया, लेकिन सब वही वाली बात है ना कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं करता, फिर मास्क नहीं पहनते। चलें आपको मजबूरी है, आपने किसी जगह जाना है, कई इंसान का ऐसा काम होता है जहाँ पब्लिक में जाना मजबूरी बन जाती है, तो कम से कम मास्क वगैरह तो पहने। और वो हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना कि अल्लाह बचाएगा वाला, वो अल्लाह मियाँ तो यकीनन बचाता है सबको, अल्लाह मियाँ नहीं चलाना होता सारा काम, लेकिन इंसान ने खुद भी कुछ करना होता है ना। बहुत सारे लोगों को मैंने शॉर्ट्स ऐसे देखे हैं, सुने हैं डिफरेंट चैनल्स पर कि जब आई है तब इंसान ने चले जाना है, और वाकई लोग इस चीज पे अच्छा ना, पता है कि ये ऐसी बात बिल्कुल है, ऐसे लोग करते हैं, लेकिन हम जो अल्लाह मियाँ पे यकीन रखते हैं उसके बावजूद हम सड़क के दरमियान में जाके तो नहीं खड़े हो जाते आती वाली बस के सामने हाथ छोड़ के। अपनी जिंदगी की हिफाजत तो आपने खुद ही करनी है। अल्लाह मियाँ कहता भी है ये, मतलब अल्लाह मियाँ ने कहा भी कि इंसान ने जो है वो काम खुद करना है। असल में ये कुछ लोगों का कसूर भी है, कुछ गवर्नमेंट का भी कसूर है, तो हम मिला जुला सही है। रेस्टोरेंट होटल बंद होने ही थे, इनएविटेबल था, नजर आ रहा था। जब आपने स्कूल बंद किए थे तो अगला स्टेप ये था। अब अगला स्टेप में जब शॉपिंग मॉल्स को बंद किया जाएगा या उनके जब औकात कार को कम किया जाएगा तो वहाँ पे एक मसला होगा। इन चीजों पे जो ताजर नहीं है, आपको सूरत हाल देख के ये स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। जब केसेस बढ़ते गए, कंट्रोल से चीजें बाहर हुई, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको ये चीजों की बंदिश की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन बार बार मैं बाजारों की सूरत हाल को रिलेट कर रही हूँ कि अगर आप आम मार्केटों में चले जाएं, हॉल रोड, बीडन रोड, इचरा बाजार, टाउनशिप मार्केट, तो फिर अगर यहाँ पर इसी तरह से लोगों का जमे गफीर रहा, रश रहा, और फिर आप वीकेंड पे चले जाएं, जितने भी हमारे पब्लिक पॉइंट्स हैं, जितने भी हमारे बाग हैं, वहाँ पर लोग भी बच्चों को साथ लेकर आते हैं, तो फिर अगर इन चीज़ों पर आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे रहे, आपकी ज़िले की इंतजामिया कोई कार्रवाई करती ना नजर आई, तो फिर ये जो मैयर्स आप ले रहे हैं लॉकडाउन के, रेस्टोरेंट्स को बंद करने के, इनका फ़ायदा क्या होगा हसन? वो कोशिश ही कर सकते हैं ना। असल में जब आपने इतने सारे बाजारों का नाम लिया तो असल में ये तो कुछ ताजरों की भी जिम्मेदारी है उन जो वहाँ पे हैं
کہ بیکاز اگر انہوں نے اپنا کاروبار کو چلانا ہے کرونا کے اندر بھی تو ان کو کچھ نہ کچھ تو تھوڑی سی گورنمنٹ کی ان کو بھی مدد کرنی پڑے گی, ان کو بھی ایس او پیز کا خیال کروانا پڑے گا, لوگوں کو ریفیوز کرنا پڑے گا, اگر کوئی ماسک نہیں پہن رہا تو اس کو اپنی دکان میں انٹر مدد. مشکل ہے کاروباری لوگوں کے لیے, آتی جو کہتے ہیں آتی لکشمی کو کون منع کرتا ہے, تو وہ کیوں منع کریں گے, یہ بات ضرور ہے, اور ان کا بزنس بھی بند رہے تو اس سے کافی ان کو نقصان بھی ہوا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی پاکستان میں ویکسین جو دنیا بھر میں آ چکی ہے اس کے آنے میں کم از کم بھی 6 مہینے کے قریب ہے. گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ سیکنڈ کوارٹر آف نیکسٹ ایئر میں اس کی جو ہے رول آؤٹ ہونا شروع ہوگی. اس میں بھی جو ہائیلی ورنریبل لوگ ہیں, بزرگ ہیں, ان کو پہلے لگائی جائیں گی اور ہماری باریاں بعد میں آئیں گی. تو آپ وی آر پریکٹیکلی لوکنگ ایٹ سم ویئر اور جون پھر نیکسٹ ہمارے ایئر. ہاں جو المیاں ہیں وہ بھی آپ کو بھگتنا پڑتا ہے کہ نایاب ہو جاتی ہے, بلیک میں فروخت ہونا شروع ہو جاتی ہے, مہنگے داموں ملنا شروع ہو جاتی ہے. اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے جون کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں. اگر ہم جون دیکھ رہے ہیں تو ہمیں خود اپنے آپ کو بچا کر جون تک لے کے جانا ہے. آپ نے جانا ہے, میں نے جانا ہے, انا نے جانا ہے, اللہ کرے ہم سب جائیں وہاں تک, جون تک, اور لمبی ہماری عمر ہو. لیکن ہم نے مشترکہ کوشش سے کرنا ہے. گورنمنٹ خالی کے اوپر بلیم کر دینے سے, تاجروں خالی پہ کر دینے سے گزارا نہیں ہوگا. میرا آپ کا قصور ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ میرے گھر میں جو میری چھوٹے بچے ہیں وہ دونوں جو ہیں وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے. اگر ہم میں سے کوئی گھر والا باہر نکل رہا ہو ماسک کے بغیر یا کچھ, تو وہ آ کے بتاتے ہیں کہ کرونا ہے باہر. تو دیکھیں نا, اب اتنی اگر چھوٹے بچوں کی ہو چکی ہے تو مجھے یقین ہے کہ ہر بندے نے سنا ضرور ہے, ان کو پتا ہے. بس چونکہ ہم کچھ ایسا ہے نا کہ ہم بس اپنی مرضی کے مالک بھی بن جاتے ہیں. بالکل چیزیں ماننے کو تیار نہیں, اور اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے کچھ چیز, اب یہ تھوڑی دیر کے لیے نہیں بلکہ آپ کو اپنے لائف سٹائل کا حصہ یہ بنانا ہے, آپ کو اس کے ساتھ جینا سیکھنا ہے. اس کے علاوہ ہم بہت ساری چیزوں کے ساتھ جینا سیکھے ہیں نا. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے یہ موبائل فون ایگزسٹ نہیں کرتے تھے, آج وہ ٹچ موبائل ہے, پتہ نہیں کس طرح کی چیز ہے. تو ہم نے کیا نا, وہاں سے ہم یہاں تک آئے. اب کئی ایسے لوگ ہیں, میری اپنی فیملی میں کچھ بزرگ ایسے ہیں جو نہیں مانتے. کل میں آپ کو بتا رہا تھا, ابھی ہم آفر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کل بڑی بحث ہوئی میری ایک اپنے فیملی کے بزرگ سے. انہوں نے کہا جی کرونا کچھ نہیں ہوتا. ان کو سمجھایا کہ بھائی دیکھیں آپ اپنی عمر کے خیال کر لیں, اپنے باقی ان کی ساری فیملی سمجھا رہی تھی. انہوں نے کہا جی جب وہ آپ والی بات کہ جب آنی ہے پھر آنی ہے. لیکن ایسا ہے ضرور, لیکن ہم نے بچنا بھی ہے اس کے ساتھ. تو یہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہماری ذمہ داری ہے. اس میں میرا نہیں خیال کہ ہم گورنمنٹ کچھ کر بھی سکتی ہے ہمارے, اگر لوگ ہی نہیں مانیں گے. دیکھیں نا, 1 کروڑ سے اوپر کی آبادی کا شہر ہے لاہور. اب لاہور کی جو پولیس ہے, ایڈمنسٹریشن ہے, وہ ہر بندے کو جا کے پکڑ تو نہیں سکتی. کچھ ہماری کلیکٹیو رسپانسبلٹی بھی تو ہے نا, ہمیں اس کو بھی تو پورا کرنا ہے. بالکل, ایز اے شہری ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے, اور کچھ نیا نہیں ہے, وہی چیزیں ہیں. بار بار میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں. جی تو ناظرین, شہریوں کے لیے صرف اور صرف مشکلات ہیں. وہ کبھی ہم سبزیوں کی قیمتوں کی صورت میں دیکھتے ہیں, کبھی چکن کی صورت میں دیکھتے ہیں, انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور اب جب سردی آئی ہے تو مافیا نے پھر سے سوچ لیا ہے کہ لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالنے ہیں. وہ کس طرح سے؟ جی, ایل پی جی کی قیمت میں اضافہ ہوا, سی این جی کی قیمت میں اضافہ ہوا, 2 روپے 60 پیسے جو ہے وہ اب اضافہ کر دیا گیا ہے. یعنی سردیاں آتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سلنڈر, گھریلو سلنڈر مہنگے کر دیے جاتے ہیں, سی این جی مہنگی ہو جاتی ہے. یعنی لوگوں کی پریشانی دوگنی ہو جاتی ہے. لوگوں کے لیے صرف اور صرف مہنگائی رہ گئی ہے جو کہ کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے. اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں, بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے, اور خبر ہمارے پاس ہے. جی, سی این جی 2 روپے 60 پیسے فی لیٹر مہنگی ہوئی ہے, اور نئی قیمت 81 روپیز 80 پیسہ مقرر کی گئی ہے. اس سے پہلے کل ہم نے بات کی تھی کہ گھریلو سلنڈر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. یہ اضافے کی خبریں پتہ نہیں کیوں جو ہے وہ جیبوں سے پیسے نکالنے کی صورت میں ہی ہمیں نظر آتی ہیں. کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ کوئی آپ کے لیے آسانی بھی ہے, کوئی چیز سستی بھی ہوئی ہے, کسی چیز میں کمی بھی ہوئی ہے. کیا کہیں گے حسن؟ گھبرانا نہیں ہے نا, بس میں تو یہی کہہ سکتا ہوں آپ کو. اور دوسری بات یہ, خان صاحب نے کل بتایا کہ 20 روپے کلو چینی سستی ہوئی. آپ یہ مت کہیں کہ ایک سستا نہیں, وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ پہلے ایک دم اوپر گئی, پھر وہ مطلب آپ اس کو 120 روپے کر کے 20 روپے سستی کر دیں گے, عوام کو اس کا فائدہ کیا ہے مجھے یہ بتا دیں. یہ وہ والا حال ہے جو پاکستان کے اندر جب عید آتی ہے تو اس پہ جو سیل لگ رہی ہوتی ہے اس کے اوپر کرتے ہیں کہ وہ پہلے اس چیز کی قیمت اوپر لے کے جاتے ہیں, پھر وہ کاٹ کے تو اس کو جو اس کی پرانی قیمت پہ بیچ دیتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں, اور آپ کا کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سیل لگ گئی. اچھا دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ سی این جی کے اوپر جو گاڑیاں چلتی ہیں وہ موسٹلی پبلک ٹرانسپورٹ ہے, کیونکہ جو لوگ ڈومیسٹک والے تھے وہ بیچارے تو جتنی لمبی لائنیں لگتی ہیں, یاد ہو اگر آپ کو کچھ سال پہلے کی, تو انہوں نے وہ چھوڑ چھاڑ دیا. انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے پیٹرول پہ چلا لیتے ہیں, کم چلا لیں گے لیکن ان لائنوں میں نہیں کھڑا رہا جا سکتا. تو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے, اگر تو دیکھیں پبلک ٹرانسپورٹ از دی اونلی تھنگ دیٹ از یوزنگ اٹ, یا بگیسٹ اس کا وہ ہے, تو اس کے اوپر وہ جو قیمت بڑھائیں گے وہ آپ پر میرے پہ دوبارہ آ جائے گی. چاہے وہ گڈز کی صورت میں ہو
ان کی جو ٹرانسپورٹ ہے اس کی صورت میں ہو, چاہے وہ عوام کو لے کے آنے جانے کی, وہ کرایہ بڑھا دیں گے عوام کے لیے, وہ میرے لیے یا کسی کاروباری آدمی جس نے چیزیں مال لے کے جانا اس کے اوپر بڑھا دیں گے, کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گی, وہ اس سے آگے کرتا جائے گا. جو ہم بزنس کے ریوائول کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ گورنمنٹ کو تھوڑا بہت کرنا چاہیے خیال. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا شوق گورنمنٹ خود لے سکتی ہے کچھ دیر کے لیے, شوق لے لے 1-2 روپے کا, برداشت کر لے. اتنا ہوگا بھی نہیں یہ, مطلب اتنے ڈومیسٹک جو اس کے کنزیومر ہیں سی این جی کے وہ اتنے ہوں گے بھی نہیں. کر لے تھوڑا بزنسز کو تھوڑا سپورٹ بھی تو دینا. کسی بڑے بزنس کو دینا ہے جو بلینئرز ہیں, صرف انہیں کوئی یہاں پہ آپ نے وہ دینی ہے فائدے یا وہ دینے, وہ غریب چھوٹے بزنس مینوں کا بھی جہاں فائدہ ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں حکومت تھوڑا سا خیال کر لے. مجھے بتائیں کہاں پر آپ تھوڑا خیال کا مشورہ دیں گے؟ ابھی ہم ہر روز لسٹ جو ہے وہ بھی ریٹ لسٹ بھی سرکاری بھی شیئر کرتے ہیں. مارکیٹ کی سچویشن بتانے کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ کم از کم دکھا دیا جائے کہ کن علاقوں میں ریٹس کیا ہیں, وہاں پر جا کے کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھ لے. آپ کی سبزیاں مہنگی ہیں, پھل لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہو گئے ہیں, چکن انڈے آپ نہیں خرید سکتے ہیں. لوگ جو ہیں وہ جواب دے گئے ہیں کہ وہ کریں تو کیا کریں, کس طرح سے گزارا کریں. اس پر یہ ہو رہا ہے کہ جی آپ کے روزمرہ استعمال کی چیزیں, بہت سارے لوگ, غریب لوگ جنہوں نے پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرنا ہے, جنہوں نے اپنے ضروری کاموں کے لیے جانا ہے, وہ جیسے تیسے گزارا کر رہے ہیں, کم کھا کر, روکھی سوکھی کھا کر. اب جب انہیں باہر نکل کر پبلک ٹرانسپورٹ پہ وہ سفر کرتے ہیں, زیادہ پیسے اس صورت میں بھی دینے پڑیں گے, تو پھر حکومت تو کہیں پر بھی عوام کو ریلیف نہیں دے رہی ہے نا. عوام کے لیے تو ہر جگہ مشکلات ہی ہیں, پریشانیاں ہی ہیں. کیا کریں گے لوگ؟ دیکھیں گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ چیزیں وہ انہوں نے ایسی کی ہیں جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ بالکل جو لوئسٹ طبقہ ہے اس کے لیے ہم کر رہے ہیں. کچھ سپورٹ پروگرامز ہیں, پھر کوئی, اب میرا خیال ہے پچھلے دنوں میں سن رہا تھا کہ وہ بزرگوں کے لیے بھی کوئی کارڈز لے کے آ رہے ہیں جن کو وہ پیسے دیے جائیں گے اس کے اندر. تو اچھی چیزیں کر رہی ہے گورنمنٹ, یہ نہیں کہنا چاہیے نہیں کر رہی. مسئلہ یہاں پہ صرف یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے, گورنمنٹ کا یہ خیال ہے کہ جو اس قسم کی چیزیں ہیں اس سے کرنے سے جو میجورٹی لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے اس کو شاید وہ مداوع کر سکتے ہیں. یہاں پہ ذرا تھوڑا سا ڈسپیوٹ پایا جاتا ہے کہ جو انفلیشن ہے, آپ نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا, انڈوں کا, اس قسم کی چیزوں کا, اس میں کچھ تو یقیناً ڈیمانڈ سپلائی کا کام ہے کہ ڈیمانڈ زیادہ ہے, سپلائی اس کی کم ہے, تو اس طرح ہے. لیکن بہت زیادہ چیزیں اس میں ایسی ہیں جس میں ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے. ہم پرائسز کا جو میکنزم ہے جو ٹیکنیکلی چلتا ہے, ان سے پہلے بھی چلتا آیا تھا, اس کو بھی بھرپور طریقے سے نہیں کروا پائے. تو یہاں گورنمنٹ کی کمزوری ہے. یہاں پہ گورنمنٹ کچھ کر سکتی ہے. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ کچھ دیر کے لیے اگر سی این جی کو نہ بھی بڑھاتے تو کچھ نہیں ہونا تھا. جس طرح پیٹرول ہے یا ڈیزل ہے, اس کے اوپر جو گورنمنٹ کی اپنے ٹیکسز کی لیوی وہ لیتے ہیں, اس کی جو پرسنٹیج ہے, اگر وہ چند مہینے کے لیے جب انفلیشن کا باقی دباؤ زیادہ ہے, اگر وہ 2 مہینے کے لیے کم بھی گورنمنٹ لے لے گی تو گورنمنٹ کو اتنا نقصان نہیں ہو جائے گا. ابھی سوچنے والی بات ہے نا کہ آئی ایم ایف کے پلان کے اندر جب بیٹھے ہوں گے آپ, تو پھر آپ یہ مت سوچیے گا کہ کسی کنزیومر کو, کسی آدمی کو, عوام کو کوئی فائدہ ہوگا. یہ بات بڑی کلیئر ہے. آئی ایم ایف جیسے جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ یہ بالکل کلیئر بتاتے ہیں کہ آپ اپنی عوام سے یہ فائدہ نہیں دے سکتے. آپ ہمیں ہمارے پیسے واپس کریں جو آپ نے لون کیا. اسی کو تو وہ اسٹرکچرل پروگرام ہمیں دیتے ہیں, اسی کو نام انہوں نے رکھا ہے. اس لیے تو وہ لوگ اپنے بھیجتے ہیں ہمارے فائنینشیل ادارے چلانے کے لیے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پلاننگ اب آپ نے ہم سے پیسے لے لیے. یہ وہ حالات ہیں کہ اگر آپ بینک سے کوئی بڑا لون لے لینا تو بینک والے بھی آپ کے بورڈ میں اپنے لوگ بٹھا دیتے ہیں لا کے, اور وہ کہتے ہیں جی آپ نے ہم سے پیسے لیے ہیں تو آپ ہمارے پیسے کو کیسے استعمال کریں گے, اس میں ہماری بھی صحیح ہے. یہ وہ والے حالات ہیں. گورنمنٹ مانتی نہیں ہے, لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ جو کموڈیٹیز اس قسم کی ہیں, گیس, پیٹرول, ڈیزل, الیکٹریسٹی, ان کی قیمتیں حکومت جو ہے یہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ بڑھاتی ہے. اور حکومت کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے آئی ایم ایف پہ حکومت کرنی ہے یا اپنے پاکستان کی عوام پہ حکومت کرنی ہے, تو کس کا بھلا کرنا ہے. بالکل. اور اس ٹائم تو عوام ہر جگہ سے ہمیں مشکلات میں گھری نظر آ رہی ہے. وہ چاہے روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں, وہ پھر آپ کو چاہے پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرنا پڑا ہے. ٹرانسپورٹرز نے صاف کہہ دیا ہے کہ کرائے بڑھ جائیں گے, یعنی عوام کو ہر صورت زیادہ پیسے جو ہیں وہ کرایوں کی صورت میں دینے پڑیں گے. کوئی حل نہیں رہ جاتا. اس کے بعد اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں, اور اگلی خبر ہمارے پاس کیا ہے جی؟ شہر کی 4 یونیورسٹیز دنیا کی ٹاپ 1000 جامعات میں شامل ہیں. لمس کا 651واں نمبر ہے. جی حسن, کیا اچھی خبر ہے یہ تو. مطلب یوزلی ہمیں اچھی خبریں نہیں ملتی, صبح اخبار پڑھتے ہیں تو میں بڑا اچھی خبر ہے کہ 4 لاہور کی ہی آ گئی ہیں. اس میں پنجاب یونیورسٹی کا نام بھی ہے, کامسیٹس بھی ہے, یو ای ٹی بھی ہے, تو مطلب اچھی یونیورسٹیز ہے. ویری گڈ. مجھے تو خوشی ہوئی ہے. لیکن ہم پڑھتے ہوتے تھے تو کوئی بھی نہیں تھی, اور دکھ ہوتا تھا. ہم وہ لسٹیں دیکھا کرتے تھے وہ جو یہ چھپتی ہیں, تو ہم سوچتے تھے شاید ہماری بھی کچھ آ جائے. اب آ رہی ہیں, اچھی بات ہے. دیکھیں نا,
اب جب یہ جو لکھا یہ ہے یہ اصل میں ریسرچ کوالٹی کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ جو یہ ریٹنگز آتی ہیں اس میں جو ریسرچ وہ پروڈیوس کرتے ہیں, جو ریسرچ وہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ اس میں نہیں ہے کہ ان کے CGPAs کتنے تھے. پاکستان میں جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے نا اس کے سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم رٹے سے نیچے سے شروع ہوتے ہیں اوپر تک آتے جاتے ہیں. میں پچھلے دنوں میٹرک کے رزلٹ لوگوں کو دیکھ رہا تھا, ان کے صرف کسی کے 22 نمبر کم ہے ٹوٹل مارکس میں سے, کسی کے 21 نمبر کم ہے. ایسا ہو نہیں سکتا انلیس آپ نے رٹے نہ مارے ہوں, بیکاز آپ 100% بائی ہارٹ ریڈ کر کے آئے ہیں اور آپ نے وہ لکھ دیا. اس سے نقصان ہوتا تھا جب ہم اگلے سیٹ اپ پہ جاتے تھے یونیورسٹی لیول پہ, وہاں بھی لوگ اپنی پچھلی حرکتوں کو کنٹینیو کرتے تھے. یہاں پہ جو ریسرچیں تھیں وہ چھاپے کے چھاپے تھے, مطلب وہ انٹرنیشنل کو کاپی کرتے تھے اس کو اردو میں, چونکہ وہ انگلش اور اردو کو ٹرانسلیٹ کر لیتے تھے, وہ اس کا پکڑتا نہیں تھا پلیجرائزم والا سافٹ ویئر, اور بہت سارے ایسے PhDs بن گئے. تو اب کم از کم یہ ہے, اس سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کی جو ریسرچ کوالٹی ہے وہ بہتر ہو رہی ہے, اور یہ میرا خیال ہے اکیڈیمیا کی ترقی کے اندر یہ اس کی بہت امپورٹنس ہے. بلا شبہ یہ ایک بڑی بات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ ہمارے جو سکولز کی ابتر حالت ہے اس کی طرف بھی توجہ دلانا چاہوں گی کہ اس کو بھی اب ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے, کم از کم اس کے بارے میں بھی سوچنا ہے, کیونکہ اس پہ ہمیں صرف ہمیشہ دعوے اور باتیں سننے ہیں یکساں نصاب تعلیم کی صورت میں, اور یہ کہنے کی صورت میں کہ جی بہت اچھی ہم تعلیم دے رہے ہیں لیکن اس کے مجھے حقیقت. اچھا ویسے مجھے نا ایک مزے کی بات ہے کہ یہ سب لوگ بڑے بڑے نام جو ہوتے ہیں جو یکساں تعلیم کی بات کرتے ہیں, یہ خود بھی یکساں تعلیم کے تھرو تو نہیں گزرے ہوتے. بالکل یہ خود تو ایلیٹ ترین اسکولوں سے گزرے ہوتے ہیں, اور یہ دوسروں کے بچوں کو کہتے ہیں. اچھا مزے کی بات یہ بھی نہیں ہے کہ یہ بچوں کو نہیں, اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ نیچے کا سٹینڈرڈ اٹھا کے اوپر لے آیا جائے. یہ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اوپر کے سٹینڈرڈ کو نیچے لے جایا جائے. تو میرا نہیں ویسے خیال کہ یکساں جو تعلیم ہے وہ پاکستان جیسے ملک کے اندر گورنمنٹ کی پرائورٹی ہے, کوئی ایسی نہیں بات. یہ بس یہی ہے, اگر ہوتی تو یہ آپ کو پتا ہے کہ ایون پنجاب کے اندر ہی پرائیویٹ سکولز کے اندر اسٹوڈنٹس زیادہ ہیں اور اس کے اندر, جبکہ پنجاب کا جو یہ ایجوکیشن سیکٹر ہے اس کا جو بجٹ ہے وہ بلینز آف روپیز کے اندر ہے. میرا خیال ہے پنجاب حکومت کا سب سے بڑا جو ایک اگر کوئی ڈپارٹمنٹ ڈیولپمنٹ کے علاوہ کام کرتا ہوگا یا جو سب سے زیادہ اسپینڈنگ کرتا ہوگا, ہم ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کر رہے, سڑکیں بنانے اور اس کی نہیں کر رہے, جو آن گوئنگ پروسیس میں ہے وہ محکمہ تعلیم ہے. تو میرا خیال ہے وہاں پہ ہم مس آؤٹ کر دیکھیں, لیکن پھر صرف اس میں ہم نے جو ان کو پڑھانا ہے اس کا طریقہ کار میں بھی تو ہے نا. ہمارے جو یہ آپ جو بڑے سکول ہیں اس کے اندر یہ رٹے والا کانسیپٹ نہیں ہوتا. ہمارا جو نارمل سکول ہے سرکاری سکول اس میں ہے ہی رٹا, اور ہمارا وہ جو سسٹم ہے میٹرک کا وہ چلتا ہی رٹے کے اوپر ہے. بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا اردو اسلامیات پاک اسٹڈیز کے کے پیپرز ہوتے ہوئے بھی آپ کے مارکس جو ہیں وہ 18 یا 19 کم ہے ٹوٹل میں سے. یہ تو یہ کوئی آبجیکٹو پیپر تو نہیں ہے نا, مطلب اردو کا پیپر بھی کوئی آبجیکٹو ہوتا ہوگا کہ جس میں سے پورے مارکس مل گئے اس کو. اور پتہ نہیں آپ کے زمانے میں, مجھے نہیں پتا, ہمارے زمانے میں تو ایک وہ نون فیکٹ تھا کہ 80-85% سے ٹاپ زیادہ مارکس کسی کو نہیں ملتے تھے. مطلب آپ نے بہت کمال اردو کا ایک ایسے لکھا ہوتا تھا تو اس میں آپ کے 10 میں سے 8 مارکس ہوتے تھے, وہ بیسٹ ہوتے تھے, ہم خوش ہو جاتے تھے. آج کل چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ماشاءاللہ پورے نمبر بھی لے رہے ہیں, پورے نمبر. اچھا اگر اس حساب سے تو میں پھر ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس سے تو پھر ہمیں کوئی ٹیک کی ورلڈ میں بھی نئے کارنامے کرنے چاہیے, نئی طب میں بھی کرنا. دیکھیں نا دنیا میں شاید اس طرح لوگ نہیں کرتے ہوں گے. اب یہ ایون یہ جو دوسرا پڑھے لکھوں والا او لیول اور اے لیول ہے اس میں بھی کتنے اے ہوتے ہیں لوگوں کے, بالکل ایسے ہی ہے, درجن بھر لوگ اے لے لیتے ہیں. ہم اپنے زمانے میں بیچارے پورے جتنے 3 کورس ہوتے تھے وہ مشکل سے کرتے تھے. نظام تعلیم کے میرے خیال سے ثمرات ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. خیر حسن, ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ابھی احتساب عدالت سے ہمارے پاس خبر ہے. جی تو ناظرین اپڈیٹس آپ نے جان لی, فی الحال ہمیں ایک بریک لینی ہے, بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اور اگلی خبر ہمارے پاس ہے جی, جعلی ڈگری کی تصدیق میں 4 افسران کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے. انکشافات اس پہ ہو رہے ہیں لیکن اب کارروائی کیا ہوگی؟ پنجاب یونیورسٹی کا سرٹیفکیٹ سیکشن بند کر دیا گیا ہے. حسن کیا کہیں گے آپ؟ میں سوچتا ہوں کہ یہ تو کسی نے شکایت لگا دی ہوگی ان کی, کیونکہ ان کی کوئی پولیٹیکل مخاصمت تھی تو کسی نے ان کی شکایت لگا دی, وہ پکڑے گئے. اتنے دیر سے ماشاءاللہ گزارا بھی کر رہے تھے. جعلی ڈگریوں کی ہم باز گشت تو ہمیشہ سنتے رہتے ہیں, لیکن یہ اب یہ ہے کہ جی اس کا انکشاف بھی ہوا اور پراپر طریقے سے آپ نے سیکشن بھی بند کر دیا ہے. obviously اس کے اوپر ڈگریوں کے اوپر سائن ہوئے ہیں لوگوں کے, جب وہ جعلی ہے تو ان لوگوں کو پکڑے, انہوں نے بند کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں ان کو, اور 2 جو افسران ہیں ماشاءاللہ ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے اس کے اندر. مطلب مجھے حیرت کی بات ہے کہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ تو ان کی مخاصمت تھی تو وہ پکڑے گئے, پتہ نہیں اتنی کس طرح کتنی ڈگریاں ہوں گی. بالکل. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب نا جو یونیورسٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہماری ڈگری ٹھیک ہے, جعلی ڈگری کو وہ ٹھیک کہہ رہی, تو پھر کوئی اور تو نہیں اس کو کہہ سکتا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر AGC کی نے بھی ویریفیکیشن کرانی ہوتی ہے تو وہ اپنی یونیورسٹی سے ہی پوچھتا نا, تو انہوں نے پہلے ہی اچھا بندوبست کیا تھا.
یہ مسئلہ ہے. اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ 10-20 لیکن یہ بہت افسوسناک چیزیں ہیں. مطلب اتنے اسٹوڈنٹس پڑھ کے اچھے نمبر لے کے محنت کر کے پھر ڈگری اپنے نام کراتے ہیں, ان کو پوری 2-3-4 سالوں کی محنت کے بعد وہ ڈگری ملتی ہے, اور یہ جعلی ڈگریاں. مطلب اس پہ تو فوری طور پر ایکشن ہونا چاہیے, اور سخت ایکشن ہونا چاہیے. لیکن اگر کیا ہوگا یہ نہیں پتا. یہ بیچارے تو پکڑے گئے, اور کتنے پکڑیں گے. مسئلہ پھر وہ یہ نا کہ اس کے بعد تو ان کو یہ چیک کرنا چاہیے تھا کہ اگر یہ جو 2 لوگ تھے انہوں نے خالی اس بھائی صاحب کی تو نہیں بنائی ہوگی نا, انہوں نے اور بھی لوگوں کی بنائی ہوگی. یہ اس طرح کا کاروبار کرتے ہوں گے تو اس کے اندر اور کون کون لوگ تھے بینیفیشری. پھر ایک بات حیرت کی یہ ہے کہ یہ جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں, اسپیشلی پنجاب یونیورسٹی جیسی, یہاں اس طرح ہو نہیں سکتا کہ اس علاقے کے لوگوں, مطلب اس جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر لوگوں کو نہ پتا ہو کہ یہ جو 2-3 لوگ ہیں یہ کام کرتے ہیں. یہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں, کیونکہ یہ پراپر بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہوں گے, تو پھر ایک پروسیس ہے نا, سٹیپ بائی سٹیپ جانا ہے, تو ہر سٹیپ پہ کوئی بندہ انوالو ہوگا. ایسا کیسے ممکن ہے کہ کسی کو بھی نہ پتا چلا ہو کہ کچھ ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ ایک لانگ آن گوئنگ ریکٹ ہے جو چل رہا تھا, پکڑا گیا, تو اس کو اور فردر پروب کرنے کی ضرورت ہے. میرا ویسے خیال ہے کہ اس سے زیادہ لوگ بھی ہوں گے, اس سے زیادہ بڑے نام بھی ہیں. میں بتا نہیں سکتا کیونکہ ابھی وہ خبر آئی نہیں, لیکن میں کسی رپورٹر سے بات کر رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی آپ اسی کیس کے اندر اور بڑے بڑے نام بھی دیکھیں گے, کیونکہ وہ جو لوگ جن سے وہ کر رہے ہیں وہ انہوں نے شاید کچھ اور 2-3 نام بھی ایسے. اچھا, اب اس پہ پروسیس کی طرف آ جاتے ہیں. 4 رکنی ابتدائی تحقیقاتی کمیٹی قائم کی گئی ہے, اور کمیٹی نے 2 مزید کمیٹیاں بنا دی ہیں. اب یہ کمیٹیاں بنانے کا یہ جو سلسلہ ہے, اس کا کوئی نتیجہ بھی ملے گا یا نہیں؟ دیکھیں نا, انہوں نے جو ایڈمنسٹریٹو ٹیچرنگ سٹاف تھا اس کو تو کہہ دیا ہے کہ ان کا قصور نہیں تھا. مطلب اس کے اندر جو ویریفیکیشن کا پروسیس ہوا اس میں ٹیچنگ سٹاف کا نہیں کوئی تھا, تو بیسیکلی ایک پارٹ کو تو کلین چٹ مل گئی. اب بات آ گئی ایڈمنسٹریٹو سٹاف کی جو یونیورسٹی کا ہے, اس میں 2 آفیسرز ہیں جن کے سائن ہیں. تو مطلب کوئی اچھا, اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب اگر میں ایک آفیسر ہوں, آپ میری سب آرڈینیٹ ہے, میرا کام ہے, آپ مجھے لا کے چیز دیتی ہیں, میں سائن کر دیتا ہوں. مطلب آئی ووڈ ناٹ تھنک کہ مجھے نا کوئی غلط چیز دیں گی, obviously میں سائن کر دوں گا. تو میرا خیال ہے جو سائننگ اتھارٹی کے آفیسر ہیں وہ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو نہیں پتا تھا, میرا تو ریگولر پروسیس تھا, کافی ساری آتی ہیں, مطلب وہ ایک ڈھیر لگا ہوتا ہے, ہمارے پاس ٹائم تو نہیں ہوتا ہم چیک کرنے کا, ہم تو اپنے اس پہ جو سسٹم کے تھرو آئی ہے ہم وہ سمجھتے ہیں آ گیا. تو دیکھیں نا, یہ وہی بات ہے نا, کسی نے سسٹم کو چیک کیا, اس کو پتا تھا کہ یہ اگر میں یہاں سے یہ ایک چیز ایکسٹرا ایڈ کر دوں گا سائن کروانے کے لیے, کسی کو نہیں پتا چلے گا, تو وہ ڈگری پہ بھی سائن ہو گئے, وہ ہو بھی گئی. میں تو حیران ہوں کہ مطلب ایسے جو ہیں, یہ 1-2 لوگ ملوث نہیں ہیں, اس میں بہت پراپر ایک گروپ بنایا گیا ہے, وہ ملوث ہوگا تبھی آپ یہ کر سکتے ہیں, ادروائز یہ بہت آسانی سے نہیں ہو سکتا. خیر, اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. نیا پاکستان اپارٹمنٹ منصوبہ ہے, 5% مارک اپ پر قرضہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کیسے دیکھتے ہیں حسن اس فیصلے؟ اچھی بات ہے, مطلب یہ تو ہاؤس مارگیج کا جو 5% کا ریٹ ہے بہت اچھا ہے. دنیا بھر میں مارگیجز یعنی کہ جو بینک کے لون کے اوپر گھر خریدا جاتا ہے وہ اس لیے خریدا جا سکتا ہے کیونکہ وہ لون کا ریٹ تھوڑا ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ 10-12% کا جو انٹرسٹ ریٹ چل رہا ہوتا تھا اس کے اوپر تو نہیں خریدا جا سکتا. یہ بھی گورنمنٹ کچھ فائدہ دے رہی, گورنمنٹ کا اس میں کوئی جو ایکچوئل ریٹ ہے اس کے اندر سے خود کچھ دے گی. ایک چھوٹا سا میرا سوال ضرور یہ ہے کہ یہ آلریڈی ڈیولپ اسکیم تھی, اس کا ماسٹر پلان کیسے چینج ہو گیا, کیسے یہ جو نیا اپارٹمنٹس بن گئے یہ وہاں پہ آ گئے جہاں پہ ایک بلاک ریزیڈینشیل تھا شاید. تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں, کیونکہ ہمارے جو موجودہ چیف منسٹر صاحب ہیں ماشاءاللہ, وہ بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ پرانے چیف منسٹر صاحب کی طرح نیب کی انکوائریاں بھگت رہے ہوں انہی کیسز کی صورت میں, کیونکہ انہوں نے بھی بہت سارے جو شہباز شریف صاحب تھے ان کے اوپر بھی بہت سارے جو الزامات ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک چیز تھی, اس کی یوز جو لینڈ کا تھا وہ کچھ اور تھا, اور چونکہ ان کے خیال میں اس وقت یہ بات آئی کہ اس کو چینج کرنے کو اور چیز اچھی بنائی جا سکتی ہے, تو انہوں نے ایز چیف منسٹر اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے کروا دیا جو شاید وہ نہیں کر سکتے تھے. نیب یہ کہتا ہے, تو یہ سوچنے والی بات ہے. یہ جو پروجیکٹ ہے ایل ڈی سٹی کا, بڑے بڑے منصوبے بنانے کے بعد جب اس میں سے مسائل نکل آتے ہیں, لوگ پیسے دے رہے ہوتے ہیں, پھر لوگوں کے لیے بھی obviously پریشانی کا یہ چیزیں باعث بننے لگ جاتی ہیں نا. دیکھیں نا اس کے اندر یہی میں کہہ رہا ہوں نا, یہ جو اپارٹمنٹس بنیں گے, لیٹس سپوز ایک جگہ پر 10 مرلے یا 5 مرلے کے 10 گھر بننے تھے, ٹھیک ہے, آپ اس کی جگہ ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ کھڑی کر دیتے ہیں جس کے اندر 50 فلیٹس ہوں گے, تو آٹومیٹکلی جو نیچے کا سسٹم آپ نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی کرنے کا پلان بنایا ہوا ہے کچھ, اس کو بھی چینج کرنا پڑے گا نا, جو سیوریج ہوگا, الیکٹریسٹی کنیکشنز ہوں گے, سارا کچھ. تو یہ پلان ہی آپ نے چینج کیا. اچھا, اب سوال یہ کہ ایک ماسٹر پلان ڈیولپ کا ہے, ایل ڈی اے سٹی کے پلاٹس کو لوگوں کو فائلیں بیچی جا چکی ہیں, تو اس کے اندر سے جب ایل ڈی اے کیا خود یہ کام کر سکتا تھا, یہ ایک سوال میرا ضرور رہے گا. باقی چیزیں اچھی ہیں, ان کو نئی جگہ پہ بنانی چاہیے, نئی زمین ایکوائر کریں اور اس کے اوپر ضرور بنائیں, مزید بنائیں, ضرور شارٹیجز ہیں, لوگوں کو فائدہ دیں. حسن, ٹائم ہمارے پاس کم ہے, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین, ہم چلتے ہیں بریک کی طرف اور بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں.
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है उनको गुड मॉर्निंग। और आज का शो जो है वो 3 दिसंबर यानी खुसूसी अफराद का आलमी दिन जो मनाया जा रहा है उसके हवाले से हम करने वाले हैं। नाज़रीन, ज़िंदगी में हमेशा बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं परेशानी आपकी ज़िंदगी में आ जाती है। कोई ना कोई इस तरह की चीज़ आ जाती है जिसको आप बहुत लॉन्ग टर्म आगे लेके जाते हैं। सभी लोगों की ज़िंदगी में इस तरह के वाक़यात होते हैं, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं कि आपको वो ज़िंदगी भर साथ लेके चलने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग एक्सीडेंट्स की सूरत में, ज़िंदगी में हादसात की सूरत में इनका शिकार हो जाते हैं और माजूर हो जाते हैं। तो आज उन लोगों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ज़रूरत किस अमर की है जी? आपको इनके साथ मोहब्बत करनी है, आपको इनको मुआशरे में रिस्पेक्ट देनी है, आगे लेके चलना है, और फिर साथ ही साथ गवर्नमेंट ज़रूर इस चीज़ पर तवज्जो दे कि ये लोग मुआशरे का बहुत अहम हिस्सा हैं। ये लोग माशाल्लाह माशाल्लाह पूरी कौम का फ़ख्र हैं। जिस तरह से तालीमी मैदान में हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्त किरदार अदा कर रहे हैं, आगे होकर जो है मुआशरे में जिस तरह से आम शहरी अपना किरदार अदा करते हैं, पढ़ लिख कर वो भी चाहते हैं कि आगे बढ़ें, तो ये लोग भी मुआशरे में ज़बरदस्त किरदार अदा कर रहे हैं। इनको भी हुकूमती सपोर्ट की ज़रूरत होती है और मुआशरे में आगे बढ़ना भी इनका हक है। कुछ इस तरह के लोग, बाहिम्मत लोग, जो कि अपनी दास्तान के साथ साथ कामयाबी से अपनी ज़िंदगी को जारी रखे हुए हैं, मुश्किलात के बावजूद बता रहे हैं कि उनका हिम्मत, हौसला किसी सूरत कम होने वाला नहीं है। आपकी मुलाकात करवाएंगे उन लोगों से और बताएंगे कि किस तरह से कामयाबी से ये लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे साथ हमारी मेहमान जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है, बिलाशुबा मैंने जब चीज़ें इनके बारे में डिटेल में पढ़ी तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान भी रही, और हैरानी के बाद जो खुशी हुई जब मैंने उनका मुस्कुराता चेहरा देखा तो वो मैं आपको अल्फाज में नहीं बयान कर सकती हूँ। हमारे साथ सना खुर्शीद हैं, और सना के बारे में मैं आपको बताती चलूँ जी, डिसेबिलिटी एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, घुरकी ट्रस्ट अस्पताल में स्पाइन सेंटर की ये एम्बेसडर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सना, क्या हाल चाल हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच सना, और आप हमेशा से ऐसे ही मुस्कुराती रहें। मैंने जैसा कि अभी कहा कि जो चीज़ें मैंने डिटेल में जब आपके बारे में पढ़ी तो यकीन माने मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं, लड़कियों के बारे में ये कहा जाता है कि लड़कियों की हिम्मत, हौसला कम होता है, लेकिन आपने वाकई इस चीज़ को बिल्कुल गलत साबित कर दिया है। और आपकी मुस्कुराहट जो है वो बता रही है कि आपकी हिम्मत, हौसला जो है वो किसी सूरत कम होने वाला नहीं। तो सना, आज के दिन की मुनासबत से पहले आपका एक पैगाम चाहिए, फिर आपसे कुछ आपकी एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। देखिए, आज है ना इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर पर्सन्स ऑफ डिसेबिलिटीज। तो वैसे तो एक दिन नहीं चाहिए होता, ये तो पूरा साल, पूरी जिंदगी ही हमें पीपल विद डिसेबिलिटीज को अपने मेन स्ट्रीम में रख के चलना चाहिए, क्योंकि हमें एक बात रियलाइज करनी पड़ेगी सबको, आपको, मुझे, हम सबको, कि जो एक इंसान होता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, वो पहले एक इंसान होता है। डिसेबिलिटी उसकी सेकेंडरी चीज है, वो एक माइनर सी चीज है। सना, तो सना मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, सना मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। अभी एक इम्पॉर्टेंट खबर है, ज़रूरी खबर है, हमें अपने नाजरीन तक पहुँचानी है। और अहम खबर हमारे पास ये है कि हाई कोर्ट का वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को पेश होने का हुक्म। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, और नाज़रीन हम बात कर रहे हैं आज के दिन की मुनासबत से, और हमारे साथ सना खुर्शीद मौजूद थी। और सना खुर्शीद हमें बता रही थी आज के दिन की मुनासबत से, जैसा कि मैंने उनको कहा था कि उनका एक कमेंट चाहिए। जी सना, क्या कहना चाह रही थी आप? जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज पहले इंसान होते हैं, डिसेबिलिटीज उनकी सेकेंडरी होती है। तो जब भी आप उनसे मिलें या डील करें तो ये बात ज़रूर याद रखिएगा, डिसेबिलिटी एक बड़ा माइनर फैक्टर होता है कि इंसान का, वो उसको पूरा डिफाइन नहीं करता। और एक बात ये भी याद रखनी चाहिए, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग बाहर निकलें और हिम्मत दिखाएं और बहादुरी दिखाएं, मगर हमें ये भी सोचना चाहिए कि एज ए स्टेट, एज ए सोसाइटी, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ स्टेट की होती है, वहाँ हमारी एज ए सोसाइटी भी बहुत होती है कि हम इंक्लूड करें हर इंसान को जो हमसे ज़रा सा भी फ़र्क हो। क्योंकि देखें, आप सब एक दूसरे से सीखते हैं। अगर मैं आपसे सीखती हूँ तो आप मेरी डिसेबिलिटी से बहुत कुछ सीखेंगे। और 2020 में एटलीस्ट अब हमें इंक्लूजन और एक एक्सेसिबिलिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। इस पोस्ट कोविड वर्ल्ड में तो हमने देख लिया है कि डिस्क्रिमिनेशन की गुंजाइश नहीं है, क्या पेंडेमिक जहाँ हर एक को अफेक्ट करती है तो सब लोग इक्वल है, एक ही फुटिंग पे हैं।
बहुत ज़बरदस्त बात की है सना। तो हमने कहा है कि आप लोगों के सामने कामयाबी की, हिम्मत, हौसले की ज़िंदा मिसाल हैं। तो कुछ में आपका एक्सपीरियंस आज के दिन की मुनासबत से, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो हिम्मत हार जाते हैं, हौसला कम हो जाता है। जैसा कि आपने कहा कि एज ए सोसाइटी हमें अपना किरदार अदा करना होता है। लोगों की बातों से, लोगों की नज़रों से लोग अपने हिम्मत हौसला कम कर देते हैं। आप माशाल्लाह इतनी कामयाब जिंदगी गुजार रही हैं, कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। आपके साथ जब ये हादसा पेश आया, आपने क्या महसूस किया? देखिए, मैं भी ये आपको अब इस कॉन्फिडेंस से अपने डिसेबिलिटी के बारे में बात करती नजर आती हूँ। अगर आप मुझे कुछ साल पहले मिलती तो मैं आपसे इंटरव्यू के लिए ना करती, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है। एक सेकंड में जब आपकी ज़िंदगी बदल जाती है ना, जो आपने अपनी ज़िंदगी के प्लान्स किए होते हैं, सोचे होते हैं, जब वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो एक डिप्रेशन तो बहुत नॉर्मल बात है, हर एक इंसान के सफ़र करता है। बस उसमें फिर यही होता है, आपके घर वालों का प्यार आपको वो हिम्मत देते हैं, सपोर्ट देते हैं, इनकरेज करते हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर जो मुझे किया है, हमारा फेथ, हमारा अल्लाह पे यकीन, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो आपको होप दिलाता है। आप दुआ करते हो और आपका फेथ जो होता है ना, वो आपको निकालता है, क्योंकि आप रियलाइज करते हो कि जिंदगी तो गुजरनी है, या रो के गुजरनी है, या आप उसको एक्सेप्ट करो और आगे चलो। और जिस दिन आप ये सोच लेते हो ना कि आपने अब इस जिंदगी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, आपके लिए आसानियां बनती जाती है, दरवाजे खुद ही खुलते जाते हैं, रास्ते खुद ही बनते जाते हैं। आपने बस वो पहला स्टेप लेने के लिए एक हिम्मत दिखानी होती है, जिसमें आपकी फैमिली मेंबर्स का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जो मुझे अपनी लाइफ में फील हुआ है। मैं अपनी फैमिली के बगैर कुछ ना होती। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है। अच्छा सना, मुझे ये बताइएगा, आपने अपनी एजुकेशन के मराहिल किस तरह से पूरे किए, क्या क्या मुश्किलात आई उसके दौरान? जी, सबसे पहले जब मैंने सोचा कि मैं अब वापस अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जीऊँ, तो फिर सबसे पहला यही स्टेप था कि पढ़ाई के बारे में सोचा, क्योंकि वो मेरी कट ऑफ हो गई थी। तो फिर जब मैंने रिसर्च करनी शुरू की, तो यहाँ तो कोई एक्सेसिबल यूनिवर्सिटीज़ एज सच थी नहीं, एज सच क्या थी नहीं। तो फिर मैंने ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के प्रोग्राम में इनरोल करके अपना LLB किया, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि वो लोगों ने मुझे कभी फील नहीं कराया कि मेरे लिए कोई मुश्किल है या कोई मुझे ऑब्स्टिकल फेस करना पड़ा। पढ़े तो सही, आसान नहीं था, मैं लिख नहीं सकती, तो मुझे राइटर मिलता था जिसको मुझे एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस, एक एक फुल स्टॉप, कॉमा बताना पड़ता था। मगर ठीक है, वो मैंने एज ए चैलेंज लिया और कर ही लिया। पहले LLB किया, फिर LLM किया। उसमें लोगों की काफ़ी आपको होता है, कई जगह मुझे कई अजीब से लोगों का फेस करना पड़ा, मगर कुछ नहीं होता, उनको मैं भी एक इम्तिहान की तरह लेती हूँ कि इनसे डील करना भी मेरे लिए एक टेस्ट है, और मैंने इसमें कामयाब होना है। सही, तो पहुँच गई सही, ये बहुत ज़बरदस्त, ये इसी जज्बे की ज़रूरत होती है। सना, डिसेबिलिटी एडवोकेट, ये आपने काम किस तरह से शुरू किया? ज़बरदस्त, बिलाशुबा ये भी आप काम कर रही हैं, इसको कैसे लेकर चल रही हैं? देखें जी, जब आपने घर से बाहर निकलना होता है, सबसे पहले बात यही होती है, आप कहीं भी जाते हैं तो किसी बिल्डिंग में, किसी पब्लिक जगह पे आपको एक्सेसिबल स्पेस होनी चाहिए जहाँ पे आप एंटर कर सकें। तो जब मैं फिर तो सबसे पहले स्टेप यही आ जाता था। ऑब्स्टिकल के इतनी ज़्यादा स्टेप्स होती थी, सीढ़ियाँ होती थी, मुझे पहले फ़ोन करके पता करना पड़ता था, जी मैं यहाँ आ भी सकती हूँ कि नहीं। तो उसकी वजह से ना मुझे बड़ा ऑड लगता था कि मैं इम्पोज कर रही हूँ कि मुझे लोगों को मेरी चेयर को लिफ्ट करके जाना पड़ रहा है। मुझे खुद भी एक शर्मिंदगी सी होती थी, मुझे अनडिग्निफाइड तरीका लगता था। एक दिन वेटर्स मुझे उठा के एक रेस्टोरेंट में जा रहे थे, तो उनका पैर स्लिप हुआ और मुझे लगा आज मैं फिर गिर गई जाऊँगी, फिर वो मैं बच गई। बट उससे मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा बहुत बड़ा कसूर है कि मैं खुद क्रिप करती रहती हूँ कि मेरे लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, मगर मैं खुद इसके लिए क्या कर रही हूँ। तब मैंने सोचा, मैंने लेटर्स लिखने शुरू किए। मैंने एक बहुत यहाँ पे एक सिविल एडवोकेसी फर्म, जिन्होंने मेरा प्रो बोनो केस लिया, विच आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैम फॉर दैट, उन लोगों को मैंने एम्प्लॉय करके फिर हम लोगों ने रिसर्च की कि हमारे बिल्डिंग रेगुलेशंस में रूल है कि हर पब्लिक और कमर्शियल बिल्डिंग में एक रैम्प और एक डिसेबल टॉयलेट होना मैंडेटरी है। बिल्कुल। तो बस फिर मेरा वो एक्सेसिबिलिटी का सफ़र शुरू हुआ। हमने हाई कोर्ट में केस किया और मैंने अपने लेवल पे एडवोकेसी शुरू की, जिसकी वजह से मैंने बहुत जगहों पे रैम्प्स देखी
اور پھر وہ بڑی مجھے ایک پرائڈ ملتی ہے جب میں لاہور میں پھرتی ہوں اور ڈفرینٹ جگہوں پہ مجھے ریمپ نظر آتی ہے, اور پھر مجھے ہوتا ہے وہ یہ ان کو میں نے لیٹر لکھا تھا, ان کو میں نے ریکویسٹ کی, تو دیکھو انہوں نے سن لی بات. سو بس وہ وہاں سے میرا ایڈوکیسی کا سفر شروع ہوا, کیونکہ آپ نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سننا ہے کہ اگر آپ اپنا مسئلہ سالو کرنے کے لیے کچھ نہیں کرے تو آپ دوسروں کو کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ آپ کے لیے کچھ کرے. سو آپ نے خود شروع کرنا ہوتا ہے, اور آپ نے پہلا اسٹیپ لینا ہوتا ہے. لائک آئی سیڈ بیفور, پہلا اسٹیپ لینا بڑا مشکل ہوتا ہے, اس کے لیے ہمت چاہیے ہوتی ہے, بٹ وہ جب لے لیتے ہو تو پھر سفر آسان ہو جاتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا ثنا, بہت سارے لوگ معذوری کے ساتھ اپنے آپ کو گھروں میں بند کر لیتے ہیں, باہر جانے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں, ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے ایسے لوگوں کو آپ؟ دیکھیں ایسے لوگوں کو تو میں ان کو تو میں کیا کہوں, میں دوسرے لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو خود دیکھنا چاہیے. جب اللہ میاں نے آپ کو اتنی ایک صحت سے ایک ایبل باڈیڈ آپ لوگ ہیں, تو یہ آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہے کہ آپ دوسروں کو یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ دوسروں کو کیسے فیل کراتے ہیں. ایک انسان جس کی کوئی کمی ہے ایک طرح کی, تو وہ اگر اتنی ہمت کر کے باہر آ رہا ہے, تو ہاؤ ڈیئر یو کہ آپ اس کو اپنی نظروں سے, اپنے الفاظ سے فیل کرائیں کہ وہ یہاں ویلکم نہیں ہے. سو میرا میسج ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کو کوئی ڈسیبلٹی ہے یا کوئی ایشو ہے, وہ میرا دوسرے لوگوں کے لیے کہ آپ خود دیکھیں, اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی کیٹاسٹروفی کسی پہ کبھی وقت بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, بلا شبہ, بلا شبہ. اپنے لفظوں سے, اپنے جیسچر سے, اپنے ایٹیٹیوڈ سے یہ دیکھیں کہ آپ کسی کے لیے کیا کر رہے ہیں, کہ کسی کے دل آزاری تو نہیں ہو رہی ہے. ثنا, فیملی کی سپورٹ آپ نے کہا بہت میٹر کرتی ہے, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ لوگ جو کہ اس طرح سے گھروں میں ہیں, ان کی فیملی کو کس طرح سے کیئر کرنی چاہیے اپنے پیاروں کی, اور کتنا حوصلہ دیتی ہے یہ کیئر؟ دیکھیں صبر بہت دکھانا پڑتا ہے. میں خود بہت ایک ڈیفیکلٹ تھی شروع میں, اور میرے گھر والوں نے جو صبر اور پیشنس کا مظاہرہ کیا نا, آئی تھنک ان سب کو بھی ایوارڈ ملنا چاہیے. بڑا مشکل ہوتا ہے, جس کے اوپر گزر رہی ہوتی نا وہی جانتا ہے کہ وہ کس اذیت اور کس تکلیف سے گزر رہا ہے. بالکل بالکل, تھینک یو. مت کرے اور گیو اپ نہ کرے. یہی ثنا آپ کا آج کے دن کی مناسبت سے زبردست میسج ہے کہ صبر کرنا چاہیے اور گیو اپ نہیں کرنا چاہیے, زندگی میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے. زندگی کبھی رکتی نہیں ہے, آپ خود ہی اپنے راستے جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ بھی کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ثنا, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اینڈ وش یو گڈ لک. آپ اسی طرح سے لوگوں کے لیے مثال بنی رہیں اور ہنستی مسکراتی رہیں. ناظرین, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ واقعی بتا رہے ہیں کہ معذوری کے باوجود بھی وہ اپنی زندگی کو کس طرح سے کامیابی سے لے کر چل رہے ہیں. ثنا کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے, اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے بارے میں بھی سوچ رہی ہیں, اور پھر ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو کہ کام سیکھ کے آگے لوگوں کو سکھا بھی رہے ہیں. تو ایسی بھی ایک مثال ہمارے شو کا حصہ بنے گی, آپ کو دکھائیں گے آفٹر دی بریک. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے, اور آج کے دن کے مناسبت سے خصوصی افراد کا عالمی دن ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں ایسے اسپیشل لوگوں سے جو کہ اپنی معذوری کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ وہ بھی کسی سے کم نہیں ہیں. ثنا خورشید ہمارے ساتھ موجود تھی بریک سے پہلے, اور ابھی عفیفہ ہماری ملاقات کروا رہی ہیں. کم عمر ترین انٹرپرینیور ہیں اور اسپیشل پرسن ہیں, لیکن زبردست طریقے سے اپنی زندگی کو بھی لے کر چل رہے ہیں اور گرافک ڈیزائننگ لوگوں کو سکھا بھی رہے ہیں. تو عفیفہ سے جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. بالکل انا, اگر آپ کی ہمت جوان ہے تو معذوری آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی. تنویر احمد بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو اگرچہ اسپیشل پرسن ہیں, لیکن انہوں نے اپنی معذوری کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا, اور آج وہ گھر بیٹھ کر پاکستان کے تمام اسپیشل پرسن کو, بلکہ وہ لوگ جو سیکھنا چاہتے ہیں ان کو سکھا رہے ہیں. اور وہ سکھا کیا رہے ہیں, وہ گرافک ڈیزائننگ سکھا رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تنویر, یہ بتائیں, آپ پاکستان کے ینگیسٹ انٹرپرینیور ہیں جو اسپیشل پرسن ہیں, کس طرح سے آپ نے یہ شروع کیا, کیسے یہ خیال آیا آپ کے؟ بیسیکلی اسٹارٹ میں نے اپنا جو کام ہے وہ میں نے ایز اے فری لینسر اسٹارٹ کیا تھا. تو وہاں سے مجھے ایک میرا مومنٹم بن چکا تھا, تو پھر میرے مائنڈ میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اس چیز کو میں اسپیشل پرسنس کے لیے بھی یوز کروں. جیسے میں اگر میرے پاس سکلز ہیں تو میں اگر اپنا کچھ کر سکتا ہوں, تو ویسے ہی اسپیشل پرسنز اور بھی ہیں
جن کے پاس کوئی اسکلز نہیں ہیں اور وہ گھر میں بیٹھے رہتے اور وہ ان کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہوتا, وہ لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لوگوں کی طرف ان کا دھیان ہوتا ہے. تو بیسیکلی میرا یہ تھا کہ کیونکہ میں معاشرے کی ایک چیز کو آبزرو کر رہا تھا کہ ہمارے معاشرے نے اسپیشل پرسنس کے ساتھ ایک ٹیگ جوڑ دیا تھا کہ اسپیشل پرسن صرف مانگ سکتا ہے, یا وہ اس کو ایک ایز اے بیگر کے طور پہ اس معاشرے نے انٹروڈیوس کروانا شروع کر دیا تھا. تو پھر میں نے یہ انیشیٹو لیا کہ میں اس سوچ کو بدلوں گا, ٹھیک ہے, اور اسپیشل پرسنس کے لیے میں ایک وہ پلیٹ فارم مہیا کروں گا اسپیشل پرسنس کو, جس سے وہ اب خود کو امپاور کریں اور گھر بیٹھے اپنے کام کو سٹارٹ کریں اور کہیں بھی جانے کی ان کو ضرورت نہ پڑے. کیونکہ تنویر یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ ان تمام اسپیشل پرسنس کو جو کہیں جا نہیں سکتے, آپ ان کو گھر بیٹھے ٹریننگ دیتے ہیں, کیا ٹرین کر رہے ہیں اور کس طرح سے ان کو سکھا رہے ہیں اور کیا سکھا رہے ہیں؟ دیکھیں کہ میرا جو میرا بیسکلی کام ہے وہ میں نے آن لائن ٹریننگ دینی ہے, ٹھیک ہے. جو اسپیشل پرسنز ہیں ان کو واٹس ایپ کے ذریعے, زوم کے ذریعے, مختلف سوشل سائٹس ہیں ان کے ذریعے میں ان کو ٹریننگ دوں گا, ٹھیک ہے, جس کے ذریعے وہ خود کو اس میں کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ, سرچ انجن آپٹمائزیشن, گرافک ڈیزائننگ اور کیا کہتے ہیں دراز.pk کے ساتھ اس کی یعنی کہ آن لائن ہے سارا کام. جی بالکل, آن لائن مارکیٹنگ کرنی. ٹھیک ہے. اس سے پہلے آپ پی ٹی آئی میں بھی رہے ہیں, ایز اے سوشل میڈیا موبلائزر بھی رہے ہیں, کانٹینٹ رائٹر بھی رہے ہیں, تو کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ دیکھیں زیادہ تر میں اپنی زندگی کا وہ فیز جہاں سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, تو وہ میرا وہ فیز تھا جس میں میں نے خود کو آبزرو کیا اور دیکھا, اور اس معاشرے کی محرومیوں کو دیکھا. سب چیزوں کو میں نے اسی جگہ پہ رہ کے دیکھا کہ ہمارے انفارچونیٹلی پاکستان کی کوئی بھی حکومت ہے شروع سے لے کے اب تک, وہ پاکستان کے اسپیشل پرسنس کے لیے اتنا کام نہیں ہو رہا جتنا ان کو کرنا چاہیے. تو ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں پی ٹی آئی سے؟ دیکھیں ابھی تو پالیسیز کے حساب سے جو انیشیٹو لیے جا رہے ہیں, کہ میں زیادہ دور نہیں جاتا, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی اسپیشل پرسن کو آؤٹ آف اسٹیشن جانا ہے, ٹھیک ہے, تو میں ایک ذرا سی مثال دے رہا ہوں. پی ٹی آئی جی بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ عفیفہ موجود تھیں, اور یہی بلا شبہ اسپیشل لوگ جو ہیں ہمت اور حوصلے کی مثال بھی ہیں اور کامیابی سے زندگی بھی گزار رہے ہیں. تو یہاں پر ریکویسٹ ہم لوگوں کی آپ لوگوں سے یہ ہوگی کہ ہم لوگ, جیسا کہ ثنا نے بھی یہ چیز مینشن کی کہ ہماری نظریں, ہمارے الفاظ کہیں نہ کہیں ان کی دل آزاری کر دیتے ہیں, تو بہت زیادہ احتیاط کیجئے جب بھی ان لوگوں سے ملیے, محبت اور پیار کا اظہار کیجئے, کیونکہ یہ لوگ بھی معاشرے کا ایک بہت اہم حصہ ہیں اور کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. تو کیوں نہ ان کو ہم بھی مثال بنا کر پوری دنیا کو دکھائیں کہ یہ لوگ کسی سے کم نہیں ہوتے. فی الحال ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے, اور ناظرین پروگرام کے اس حصے میں ہم آپ کی ملاقات کرانے والے ہیں ایک زندہ دل انسان, عظیم فائٹر ہیں, اور بہت ہی اچھے انداز میں جو ہیں وہ اپنی لیگ کا انعقاد بھی کرا رہے ہیں. اس کو پاکستان میں انہوں نے متعارف بھی کروایا ہے. شوق کو انہوں نے اپنا پیشن بنایا اور اسی پیشن کو وہ آگے لے کے بھی چلے, اور کامیابی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مزید لوگوں کو بھی اس کے ساتھ آگے لے کر چل رہے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان موجود ہیں, فائٹر ہیں عظیم اعجاز صاحب, انہیں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم عظیم صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال چلے آپ کا؟ الحمدللہ. آپ سے بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, آپ MMA کی طرف سے ہیں اور لیگ کا انعقاد پاکستان میں سب سے پہلے آپ کروا رہے ہیں, یہ آئیڈیا کیسے آیا؟ ایسے MMA جو ہے, جو ایسے گارڈنز ایسے گروپ کی طرف سے نا, ان کی کافی سپورٹ ہے اس ویژن میں. اصل میں یہ لیگ سسٹم جو تھا نا, یہ بڑا مشکل کام تھا, کیونکہ اس میں نا کافی دفعہ کرنا پڑتا تھا. یوزلی پہلے جو پاکستان میں ہوتا ہے اور جو ہوتا رہتا تھا وہ یہ تھا کہ ایک ایونٹ کیا, جو کھلاڑی آ گیا اس کی قسمت میں وہ پھر نظر آ گیا کہ یار یہی کھلاڑی ہے, اور کوئی کھلاڑی نظر نہیں آتا تھا.
तो हमने क्या किया, हमने वो बाउंड्रीज, वो बैरियर्स हमने रोक दिया, हमने इक्वल प्लेटफॉर्म दिया है। और मैं आपको खुशी से बताते जाऊँ कि हमारे पास डिसेबल फाइटर्स भी compete करते हैं हमारी इवेंट पे। जबरदस्त, आज तो दिन भी है खुसूसी अफराद का। जी सही। जी जी, तो हम लोगों ने इक्वल अपॉर्चुनिटीज रखा हुआ है और माशाल्लाह लड़का बहुत टैलेंटेड है। क्योकिशन का कभी वो मास्टर रहा है और वो हमारे साथ वो हमारी लीग में compete करता है और वो एक फाइट 2 हारा है, 1 जीता है। सही। और उसकी फुटेज हमारे फेसबुक पेज पे है SAGMMA का। और माशाल्लाह से बड़ा अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का। और ऐसे जैसे टैलेंट है ना, ये टैलेंट हंट है ये बेसिकली। सही सही, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, मिक्स मार्शल आर्ट, अब आप मौजूद हैं तो जरूर हम चाहेंगे कि लोगों को बताएं भी कि ये एक्चुअली है क्या, क्या कहना चाहेंगे? मिक्स मार्शल आर्ट्स ये बेसिकली क्या होता है कि इट्स अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, एक अरीना है। अक्सर ऑक्टेगन होता है, रिंग कभी कभार होता है, मतलब एक अरीना में 2 लोग खेल सकते हैं और मकसद उस खेल का ये है कि दूसरा बंदा को हराना है। ठीक है, ये जो इट्स द क्लोज, सबसे करीबी चीज है ये स्ट्रीट फाइट से, जो असल फाइट होता है। ठीक है, बॉक्सिंग में आप किक नहीं मार सकते, किक बॉक्सिंग में आप कुश्ती नहीं कर सकते, और कुश्ती में आप मुक्का नहीं मार सकते। इसमें आप सब चीज कर सकते हो, आपने दूसरे बंदे को हराना है बस। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्पोर्ट है, क्लासी स्पोर्ट है। और वाकई में अगर कोई देख लेना उसको तो वो अक्सर फैन ही बन के जाता है। सही। अब बहुत सारे लोग जो कि इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, क्या बहुत मुश्किल है? इसके लिए वक्त कितना देना पड़ता है? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स भी हैं, वो शामिल होना चाहते हैं। प्लेटफॉर्म सबसे पहले तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कम है, लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं ट्रेनिंग की तरफ। ट्रेनिंग के क्या मराहल होते हैं? अब हमारे पास जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसमें हम सुबह का कार्डियो कराते हैं, फिर उसके बाद जो है एक ड्यूटी असाइन होता है स्टूडेंट्स को, और उसके बाद इनकी स्पेसिफिक जो टेक्निक्स वर्कशॉप होता है उसमें किक बॉक्सिंग, जिजित्सु, रेसलिंग, ग्रैपलिंग, बॉक्सिंग, टाइक्वांडो और क्योकुशिन का है। मतलब स्टूडेंट्स को सब रिसोर्सेज मिलते हैं। और हमने जो यही देखा है कि कैंप ऑफ सीजन ऑन सीजन कैंप के जो सूरत हाल है ना, वो हम रखते हैं ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, ड्यूरिंग द ट्रायल्स। सही। तो ये जो है ना इंडिविजुअल पे है, क्योंकि ये ना हो कि बंदा बर्न आउट हो जाए ज्यादा करते हुए। तो इसको देख के ना ये काफी इंडिविजुअली वो केटर करते हैं हम उसकी जो है ना रेजिमेंट और रेजिम। सही सही सही। मुझे ये बताएगा एज ग्रुप इसके लिए क्या मैटर करता है? एक बंदा आया था हमारे टूर्नामेंट में, वो बंदा 40 इयर्स का एज था। अच्छा। उसने भी compete किया है। अब यही तो मकसद होता है। अब देखो एज जो है ना, अभी आपने देखा होगा माइक टायसन और रॉय जोन्स जूनियर। माइक टायसन 54 और रॉय जोन्स जूनियर 51। उन लोगों ने एग्जीबिशन बॉक्सिंग मैच किया अभी चंद दिन पहले। और ऑब्वियसली वो वही लोग नहीं है जो 20s और 30s में थे, लेकिन रियली अब आजकल क्योंकि न्यूट्रिशन भी डिफरेंट हो गया है, साइंस में एडवांस हो गया है, तो या इट्स ओपन मतलब। अच्छा, खेल कोई भी हो, फिट रहना हमेशा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मुझे बताइएगा कि मिक्स मार्शल आर्ट के लिए क्या ये चीजें, फिटनेस वगैरह, इसका कितना ख्याल रखना चाहिए, रखा जाता है? और आपके लिए कौन से लोग जो कि आप शामिल करते हैं, जिनको आप प्रायोरिटी देते हैं, उनकी फिटनेस लेवल क्या होना चाहिए? बिकॉज इट्स, क्योंकि ये लीग है तो हम लोग तो उसी को प्रायोरिटाइज करेंगे मेरिट पे, जो जीत के आ रहे हैं। सही। ठीक है, जो नहीं जीत रहा हम उनको भी देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। शायद कोचिंग का इश्यू हो, अक्सर मेंटल स्ट्रेस होता है कि एक बंदा दूर से आ रहा है हमारे पास लाहौर में ऐसे गार्डन्स में, तो शायद वो कंफर्टेबल ना हो, प्रेशर भी होता है। सो यू हैव टू, हम काफी एनालाइज करते हैं इस चीज को। मेनली लोग क्या करते हैं, वो टीवी पे देखते हैं, लेकिन जब उनको मुक्का पड़ता है मुंह पे तो हर जो ख्वाब है, जो उनकी प्लान था, वो सब खत्म हो जाता है। तो वो जब देखता है ना बंदा, तो वाकई में एक लाइफ लेसन बंदा सीखता है। सही। अच्छा, ये इसके लिए ट्रेनिंग कितनी जरूरी होती है? जैसा कि आपने बताया कि एकदम से जब आप वाकई देख कर आते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, डिफरेंट चीजें होती हैं, तो ये क्या ट्रेनिंग से चीजें जो हैं कवर हो जाती हैं? अना, ये अच्छा क्वेश्चन है। ट्रेनिंग आप जितना मर्जी करो, जब तक आप दो तरफ के तलवार है। एक वो बंदा होता है जो ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग करता है, फाइट में वो नाकामयाब होता है। फिर ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हफ्ता 2 हफ्ता किया है, क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी थोड़ा सा साइकोलॉजिकली वो लड़ाकू है। इसकी क्या वजह होती है? वो उनकी साइकोलॉजी पे ना। अब एक बंदा होता है वो सामने नहीं आना चाहता, ठीक है ना, वो बेशक जितना मर्जी ट्रेनिंग करे वो कभी compete नहीं करेगा उसमें। सही। और फिर ऐसे भी लोग हैं जिनको थोड़ा सा रूल समझ में आ गया, वो लड़ने के लिए तैयार। वो जब मुक्के खाएंगे ना, उनको इतना इफेक्ट नहीं करता। सही। अच्छा, जैसे आप तो मिसाल मौजूद हैं, शौक और पैशन को आगे लेके चले हैं। शौक और पैशन होना कितना जरूरी है?
आई थिंक हर चीज में जरूरी है, चाहे वो करियर हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, रिलेशनशिप हो, वो कोई हर चीज में होना चाहिए। स्पोर्ट वो उसकी बिना तो काम ही नहीं होता। हाँ, पाकिस्तान में कितना डिफरेंस है इंग्लैंड से? आपने खुद ट्रेनिंग भी हासिल की, अपनी तालीम भी हासिल की। इंग्लैंड से मैंने आई लिव माई लाइफ इन इंग्लैंड, वो है, लेकिन जो पाकिस्तान में आई थिंक ज्यादा फ्रीडम है। वो कहते हैं इंग्लैंड आजाद है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान आजाद है। इतने गाड़ियां हैं, किसी ने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ, किसी ने लाइसेंस नहीं रखा हुआ, गधा गाड़ी मोटरवे पे चल रहा है। ये आजादी है, यही तो आजादी कहते हैं जो पाकिस्तान में है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं, लोग जो शामिल होना चाहते हैं, हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या है वो, मतलब किस तरह से अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं? वो आज हमारी जो नेक्स्ट ट्रायल है, एक्चुअली हमारी एक इंटरनेशनल इवेंट अभी होने वाला है, अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान। सही। ये 12 दिसंबर को ऐसे गार्डन्स लाहौर में हो रहा है, और वहाँ पे पाकिस्तान की टॉप खिलाड़ी उन वेट डिवीजन में और अफगानिस्तान की टॉप खिलाड़ी उन वेट डिवीजन में। अच्छा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फाइट होगा, और फाइट कार्ड भी माशाल्लाह से इट्स वेरी वेल केप्ट, मतलब काफी डिसीजंस और काफ़ी मशवरा के बाद हमने ये फाइट कार्ड बनाया है, और उम्मीद है कि ये वो फाइट होगा जो हर पाकिस्तानी देखना चाहेगा, और जो ऑनलाइन जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो देखने चाहेंगे, चाहे अफगानिस्तान से हो चाहे पाकिस्तान से हो, क्योंकि अफगानिस्तान की खिलाड़ी आएंगे हमारे मेहमान, लेकिन इनको लाइटली ना ले। हम उनकी हिस्ट्रीज फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी अनडिफीटेड चैंपियंस आ रहे हैं अफगानिस्तान से, लेकिन टफ प्लेयर्स आ रहे हैं काफी अफगानिस्तान, यानी मुकाबला सख्त देखने में आएगा। अच्छा, इससे पहले जो लीग हुए हैं उनके बारे में भी कुछ बताइएगा। अना कोई लीग नाम से था, ठीक है। देखो बाय डेफिनेशन लीग क्या है, आपको एक रैंक देता है कि ये बंदा टॉप पे या ये टीम टॉप पे। सही। तो बाय नेम बड़े लीग्स हैं, लेकिन बाय एक्शन वो लीग नहीं थे। सही। क्योंकि वो एक फाइट कर लिया, चलो ठीक है भाई, अब 3 महीने रिलैक्स करो, यानी गैप आ जाता था मुसलसल। ना सिर्फ गैप आना, नेपोटिज्म भी था। अब एक क्लब है, ठीक है, वो क्लब डिफेंस में या डीएचए में कोई अच्छा हाई फाई क्लब है, अब जो भी स्टूडेंट उस क्लब में गया, क्योंकि वो उस क्लब से एसोसिएटेड है कि नहीं यार यही सबसे बेस्ट है, हमने बड़ा दूर दूर हम छान छान के लोगों को ढूंढ रहे हैं। हम क्लब कभी नहीं पूछते, हम किसी चीज करें, हम कहते हैं यार हमारे पास आके खेलो, क्योंकि ये एक असल टैलेंट हंट है। हम क्लब्स को भी अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन हम इंडिविजुअल्स को अप्रोच कर रहे हैं, उनकी एक्सपेंसेस यानी मेरिट पे और एक्चुअली जिन लोगों में टैलेंट है उनको सामने लेकर आया जा रहा है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी चीज है कि आप मेरिट पे भी देख रहे हैं, टैलेंट को भी सामने लेकर आ रहे हैं। अब कुछ लोगों में जज्बा है, सीखना चाह रहे हैं, टाइम देना चाह रहे हैं, तो उनको भी क्या प्रॉपर टाइम दिया जाता है सिखाने के हवाले से भी? क्यों नहीं दिया जाता? देखो हमारे पास ना सिर्फ हम जो बंदा काम कर रहा है, जो कहता है कि मेरा पैशन है MMA सीखना, हम उनको एक ट्रायल पे रखते हैं और हम उनको इनरोल कर लेते हैं, क्योंकि हम अपने फाइटर्स भी हम अपना वो ना टीम बना रहे हैं, और उसमें हम लोग ने रिक्रूटमेंट खुला रखा। अच्छा, इसके लिए क्या कोई फीस वगैरह पे करनी पड़ती है? नहीं, इनफैक्ट इट्स टोटली द ऑपोजिट, मतलब दे गेट अ स्टिपेंड, हम उनको मंथली स्टिपेंड देते हैं ताकि वो अपना एम्बिशन और ड्रीम को सपोर्ट करें। सप्लीमेंट्स भी हम उनको देते हैं। हमने दुनिया का पाकिस्तान की सबसे लजीज कोचेस छान छान के हमने उठा के अपने पास रखे। जिजित्सु का एक्सपर्ट हमारे पास है, टाइक्वांडो क्योकुशिन का है, बॉक्सिंग का कोच हमारे पास है, एक किक बॉक्सर भी है जो अमेरिका से आया हुआ है, जिसने थाईलैंड से अपना ट्रेनिंग किया हुआ है। तो ये बड़े ढूंढ हम ये जो ना, ये वो नहीं है कि एक दिन हम सो के उठ के कि यार हमने करना है, ये बड़े एक्सटेंसिव प्लानिंग, ये हम इवेंट्स जो है ना ऐसे गार्डन्स के साथ 5 साल से जिस तरह से आप बता रहे हैं, बहुत जबरदस्त प्लानिंग आप लोगों ने कर रखी है। पाकिस्तान में इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? मैं यही आपको कहूंगा कि पाकिस्तान में जो अब स्पोर्ट्स का स्कोप है, क्योंकि एक मोनोपोली था पाकिस्तान में क्रिकेट का, लेकिन अब आपको नजर आ रहा है वो चीज थोड़ा सा खत्म हो रहा है। जब से इंटरनेट आया, जब से टेक्नोलॉजी आया, जब से कंज्यूमर्स को, जब नाजरीन को मुख्तलिफ ऑप्शंस मिल गए इंटरनेट की वजह से, अब आप देख रहे हैं पाकिस्तान अडेप्ट कर रहा है। अब पाकिस्तान MMA में शौक ले रहा है, बॉक्सिंग में शौक ले रहा है, ये बाकी तमाम स्पोर्ट्स, स्नूकर भी आ गया उसमें, हॉर्स रेसिंग भी आ गया, नेजाबाजी, टेंट पैकिंग, तो जो ना यहाँ पे अब पाकिस्तान में ये बहुत अच्छा, बहुत हाई स्कोप। अच्छा, अब लोगों का इंटरेस्ट डेवलप रखने के लिए वो कंटिन्यूटी वाला प्रोसेस जो है ना वो बहुत मैटर करता है। अगर गैप आ जाए 4 महीने, 5 महीने, 1 साल, लोग चीजों के बारे में भूल जाते हैं। ऐसी है। तो इसके लिए क्या प्लान किया जा रहा है? टाइम टू टाइम इवेंट कराने का प्लान है? ये जो लीग है ये है सालाना, ठीक है। तो जब एक सालाना इवेंट होता है ना फाइटर के लिए, तो उसकी जब कैलेंडर में उसको पता है ना कि ये इवेंट हो रहा है, तो वो उसके लिए ट्रेन करेगा। तो ये लीग, क्योंकि ये हमने इनॉग्रेट करके शुरू किया है ऐसे गार्डन्स, ऐसे ग्रुप ने, तो
اب سب لوگ کو سمجھ آ گیا ہو کیا رہا ہے. پہلے تو یہ تھا نا کہ وہ عادی تھے کہ یار اس ایونٹ کی بات کب ہے. جب ان کو پتہ لگی یہ لیگ سسٹم ہے تو یہ بار بار آ رہے ہیں, ان کو پتہ ہے میں نے اتنے پوائنٹس اکٹھے کرنے, میں نے کوالیفائنگ راؤنڈ پہ جانا ہے اور ہم نے ونرز کو انعام بھی دینا ہے. تو یہ جو پہلے والا تھا نا, یہ سب سے جس کو کہیں گے ٹیتھنگ پرابلم, اس کی بات جو ہے جب فائٹرز کو پتہ ہے کہ اچھا یہ لیگ ہونا ہے, پھر وہ اپنا ٹریننگ بھی اس حساب سے کریں گے. صحیح. تو یہ اچھا, فائٹنگ جب بھی ہم کسی بھی قسم کی دیکھتے ہیں, ریسلنگ, مکس مارشل آرٹ, اس پہ سب سے زیادہ چیز جو آپ کو میدان میں جب آپ جاتے ہیں اپنے مائنڈ میں رکھنی پڑتی ہے, انجری اگر کوئی ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے لیے کیا پلان کیا ہوتا ہے پہلے سے؟ ابھی میں بھائی سے ہی بات کر رہا تھا, بارو بھائی سے, اسی کی چیز کے بارے میں کہ یہ سپورٹ جو ہے نا اس میں انجریز بہت ہوتے ہیں. اچھا. نہ ہوتے ہوئے بھی انجریز ہو جاتے ہیں, ٹریننگ کے دوران بھی انجریز ہو جاتے ہیں. صحیح. تو ان کی جو ٹرائلز ہیں نا اور چیزوں کا, مثال کے طور پہ ٹائیکوانڈو ہو گیا, باکسنگ ہو گیا, باکسنگ ٹرائلز جو ہے نا اکثر دیکھی جائے نا تو دن ہفتے کے وقفہ پہ ٹھیک ہے کہ مجھ سے منہ پہ مکہ لگ رہا ہے, زیادہ زیادہ نقل پہ ہو رہا ہے کچھ. ایم ایم اے میں کیونکہ کشتی بھی آتا ہے تو اگر یہ اینکل ٹویسٹ ہو جائے, یہ میرا گھٹنا غلط گر جائے یا ایلبو, یہ کوئی چیز بھی ہو سکتا ہے, obviously the face اگر کوئی انجر, تو اس میں ہم نا وقفہ ڈال رہے ہیں تاکہ جو بندہ نہیں آ سکتا ایک دو ٹرائلز وہ سکپ کر لے ایونٹس, تاکہ وہ ریکور ہو کے فلی ٹھیک ہو کے آئے. اور ہم ایمیچر رولز میں اس لیے کھیل رہے ہیں ٹرائلز کے دوران ٹو ریڈیوس the chances of injury. صحیح. میسج کیا دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو؟ آپ ایسے گارڈنز آ جائیں, ایسے گارڈنز لاہور, اور 12 تاریخ کو پاکستان اور افغانستان کی جو میچ ہے وہ ضرور دیکھیے. اور جو بندہ نے ابھی تک ٹرائلز پہ نہیں پارٹیسپیٹ کیا, جو پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے وہ بھی 12 تاریخ پہ آ جائے. جی, پارٹیسپیٹ کرنے والوں کے لیے بھی آفر موجود ہے, ساتھ ہی ساتھ مکس مارشل آرٹ کا یہ جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے یہ بھی آپ دیکھنے جا سکتے ہیں, بہت ہی انٹرسٹنگ ایونٹ ہونے والا ہے. عظیم صاحب بہت بہت شکریہ اینڈ وش یو گڈ لک جو آپ ایونٹ کرا رہے ہیں اس کے لیے. ناظرین, ہم بڑھیں گے ایک بریک کی طرف اور بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اور ناظرین, کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ہر کوئی جو ہے وہ اسی کوشش میں لگا ہے کہ اپنی امیونٹی کو بہتر کیا جائے, قوت مدافعت کو بہتر کیا جائے, تاکہ خدا نخواستہ کسی بھی وائرس کی صورت میں وہ بچ سکے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرح کے وائرسز سے محفوظ رکھ سکے. سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں آپ دیکھتے رہتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اپنی امیونٹی کو آپ جو ہے وہ بوسٹ کر سکتے ہیں, بہتر رکھ سکتے ہیں. آج بہت ہی اسپیشل چیز ہمارے شو میں آپ کے لیے موجود ہے اور وہ ہے جی ہمارے پاس ہیمانی کی یہ ہے جی امیونٹی. اور اس کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں جی, یہ ہربل ریلیف ٹی ہے اور بہت زبردست اس کے جو ہے ریزلٹس بھی ہیں. امیونٹی بوسٹ کرنے کے لیے بہت زبردست ہے, طاقتور اور شفا بخش جڑی بوٹیوں کے امتزاج کے ساتھ اس کو تیار کیا گیا ہے. امیونٹی اس سے آپ بوسٹ کر سکتے ہیں, بہت زبردست اس کے نتائج بھی دیکھ رہے ہیں. کسی بھی قسم کا وائرس, جیسا کہ میں نے ذکر کیا کرونا وائرس سے جہاں پر ہم ابھی بھی گزر رہے ہیں, بار بار ہم کہتے ہیں جی ہماری ڈائٹ اچھی ہو, کوئی ایسی چیز ہو جس سے ہماری امیونٹی جو ہے وہ بوسٹ ہو سکے. تو اس میں ہربل ریلیف ٹی جو میرے پاس ہے امیونٹی کی ہیمانی کی, اگر آپ یہ یوز کریں گے تو آپ کی قوت مدافعت جو ہے وہ بھی بہتر رہ سکتی ہے, کیونکہ بہت زبردست طاقتور جڑی بوٹیوں کے امتزاج سے اس کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے. 7 دن کا کورس ہے اور اس میں بہت ہی شفا بخش بوٹیوں کا استعمال کیا گیا ہے. اور اگر آپ استعمال کریں گے سٹی 42 کا پرومو کوڈ تو آپ 20% ڈسکاؤنٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں. یعنی ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہربل ریلیف ٹی امیونٹی کا استعمال کریں گے تو آپ کی قوت مدافعت بھی بہتر رہے گی, جسمانی نظام بھی بہتر رہے گا اور تمام وائرس خدا نخواستہ ان سے بھی آپ نمٹ سکیں گے اور آپ کا امیونٹی سسٹم جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. جی تو ناظرین, اس کے بعد بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹس کی طرف اور شامل کر لیتے ہیں آج کے بھاؤ. ہمارے ساتھ ہوں گے نبیل رضا ملک. جی نبیل, بتائیے گا مارکیٹ میں سبزیاں کس قیمت پر مل رہی ہیں؟ جی, اگر آج شہر میں پھل اور سبزیوں کی قیمتوں کی بات کی جائے تو لاہوریوں کے لیے آج بھی پھل اور سبزی خریدنا کسی امتحان سے کم نہیں ہے, کیونکہ حکومت کی جانب سے جو سرکاری ریٹ لسٹ جاری کیا گیا ہے اس ریٹ لسٹ میں اشیاء کی قیمتوں میں کمی بھی کی گئی ہے, اضافہ بھی کیا گیا ہے, لیکن اس کے اوپر کوئی بھی چیز اوپن مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے. اور ادرک کا ریٹ تو بالکل بھی کنٹرول نہیں ہو رہا. اور صورتحال یہ ہے کہ لاہوریوں کی قوت خرید سے تو باہر ہوئی ہے ادرک, لیکن اب جو اوپن مارکیٹ کے دکاندار ہیں انہوں نے بھی ادرک کو رکھنا جو ہے وہ بند کر دیا, کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ادرک کی قیمت بہت زیادہ ہے. میرے ساتھ ایک سبزی فروش موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج آپ منڈی سے تمام سبزیاں لے کے آئے, ادرک کیوں نہیں لے کے آئے؟ ادرک مہنگی بڑی سی 600 روپے کلو ہے منڈی دے.
लेकिन सरकारी रेट तो उसका 545 रुपये बता रहे हैं। मंडी 600 रुपये। अच्छा, मंडी में 600 रुपये? हाँ जी, मंडी में भी सरकारी रेट पे दस्तयाब नहीं है? नहीं, शार्ट मंडी दे विच शार्ट अदरक, तो इसी वजह से आप लेके नहीं है? नहीं ले गया। तो रोजाना जब अदरक लेके आते हैं तो ग्राहक आपसे बहस तो करते होंगे? बहस करते हैं। क्या बहस करते हैं जो कस्टमर? मतलब 150 रुपये पाइया मंडियों ले आके 150 जैसे बेचना, फिर भी क्या कहते हैं महंगी बहुत है। जी बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपने देखा कि अदरक का रेट इस वक्त कंट्रोल में नहीं है, और सिर्फ शहरी ही परेशान नहीं है बल्कि जो सब्ज़ी फरोश हैं उनको भी बहुत मुश्किल। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ नबील मौजूद थे, और जिस तरह से अदरक की कीमत में इजाफे की वजह से सब्जी फरोश भी परेशान हैं, अवाम भी परेशान है, नबील हमें बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं। अगर आप मीट खरीदने के लिए जाएंगे तो ज़ैनत शॉप पे आपको बीफ पर केजी मिलेगा 450 रुपीज़ में। बीफ मेंस आप खरीद सकते हैं 565 रुपए, और मटन पर केजी आप खरीद सकेंगे 1150 रुपए में। मटन मेंस आपको मिलेगा 1390 रुपए में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी मार्केट में अवेलेबल है जी 221 रुपए में। इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 320 रुपए में। और उसके बाद जी एग रेट्स क्या हैं, रिटेल प्राइस सबसे पहले हमारे पास है 181 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। अगर आप जाएंगे होलसेल से खरीदारी करने के लिए 179 रुपीस में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं, और गोदमे पे 180 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा है अपने इख्तिताम को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।